السلام علیکم لسنرس اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل کے ایس کے ناولس۔ میں ہوں چینل کے ایڈمن فلک خان۔ ہم آج ایک اور ریکویسٹڈ ناول لے کر آئے ہیں جس کی ریکویسٹ کی ہے سائرہ ملک نے۔ بہت خوبصورت کمپلیٹ ناول جس کا نام ہے پھول کھلتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی دیں۔ شیشے کی شفاف دیواروں کے پیچھے سفید براق بستر پر وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ سفید چادر نے اس کے وجود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ سیاہ آکسیجن ماسک اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بازو میں ڈرپ لگی تھی اور بائیں بازو میں لگی سوئی سے قطرہ قطرہ خون اس کی رگوں میں اتر رہا تھا، اور دن میں کئی دفعہ ڈاکٹر قطرہ قطرہ جوس اس کے حلق میں ٹپکاتے، اسے زندگی کی طرف لانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، مگر اندر سے مایوس تھے۔ حماد نے حسرت سے اس کے بے جان وجود کو دیکھا۔ اس کے بے تحاشا گھنے سیاہ بال تکیے پر بکھرے تھے، سیاہ گھنی پلکیں عارض پر بے جان تھیں۔ مجھے بال باندھنا نہیں آتے، بس 2 چوٹیاں ہی کر سکتی ہوں۔ سرگوشیاں اطراف میں بکھرنے لگیں۔ تو بس پھر انہیں 2 چوٹیوں میں ہی قید رکھا کرو۔ بکھر کر مجھے ڈسٹرب کرتی ہیں۔ انہیں بکھرنے کا حق صرف اور صرف ہزار ہاں پابندیوں کے باوجود اس پر جھک کر بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر سرگوشی کی تھی، کسی کے آنے کی پرواہ کیے بغیر، اور وہ وحشت زدہ ہرنی کی مانند بتکی تھی۔ آج وہی زلفیں بے جان ہو کر بکھری تھی۔ حماد کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ جذبوں سے بھری لڑکی کیسے بکھری تھی؟ سامنے سے ڈاکٹر معظم اور ڈاکٹر احسن آ رہے تھے۔ پلیز ڈاکٹر، وہ ان کے روبرو تھے۔ اس کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں جاگتی وہ؟ انہوں نے بے قراری سے ہاتھ تھام لیے۔ سفید بالوں والے ڈاکٹر معظم نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا اور پھر رخ موڑ کر شیشے کے پار بے جان بت کو دیکھا۔ پچھلے 15 دن سے یہ لڑکی ان کے پاس زیر علاج تھی اور مسلسل اسی حالت میں تھی، اور اسے دیکھ کر ان کا دل اس دن سے ہی بے سکون تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کے چہرے پر۔ پلیز ڈاکٹر، کچھ کریں، مر جائے گی وہ۔ انہوں نے منہ پھیر کر دوبارہ شیشے کے پار دیکھا۔ حماد قریب آ گئے۔ ڈاکٹر احسن نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھپکا اور آگے بڑھ گئے۔ حماد ریلنگ پر ٹک گئے۔ عمر نے چند لمحوں تک اپنے عزیز از جان بھائی کو دیکھا۔ یہ مر گئی تو محبت کو روگ بنا لیں گے بھیا۔ وہ قریب آ گیا۔ بھیا میں گھر جا رہا ہوں، اور بغیر جواب لیے سیڑھیاں اتر گیا۔ عمر نے تھکے تھکے قدموں سے لاؤنج میں قدم رکھا اور وہیں رک گیا۔ خلاف توقع لاؤنج میں سب جمع تھے، ابو، امی، بھائی جان، بھابھی منزہ، بھابھی، بچے۔ سر جھٹک کر وہ جوتوں سمیت صوفے پر گر گیا۔ چند لمحے بے پناہ اذیت کے احساس سے سب کے خاموش چہروں کو دیکھا اور پھر اٹھ کر ماں کے مقابل آ گیا۔ دکھ کی شدت اس کی آنکھوں سے آیا تھی۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے لگتا تھا اب رو دے گا۔ امی، آپ کو اس سے نفرت تھی نا؟ وہ منحوس تھی۔ اس کی نحوست اس گھر کی خوشیوں کو کھا گئی ہے۔ آپ کہتی ہیں نا وہ مر گئی ہے، وہ مر گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے۔ چند آتی جاتی سانسوں کو زندگی نہیں کہتے۔ دعا مانگے آکسیجن ماسک اسے زندگی نہ دے سکے۔ ان کے ہاتھوں کو جھنجھوڑتا وہ جنونی ہو گیا۔ منت مانے امی، وہ مر جائے، اس دہلیز پر اس کے قدم نہ آئے۔ آپ مانگے تو صحیح، خدا ضرور دے گا۔ وہ اسے ایک ٹک دیکھی گئی۔ وہ جپٹ کر ابو کے سامنے تھا۔ ابو، امی سے کہیے دعا مانگے کہ وہ مر جائے۔ اب آپ لوگ کبھی اس کی شکل نہ دیکھ سکیں گے۔ روتے ہوئے اس نے سب کو مخاطب کیا اور باہر نکلنا چاہا۔ مونا بھابھی نے اسے روک لیا۔ عمر، کیا ہوا؟ کیسی ہے مہک؟ مونا بھابھی کے دل میں اس کا درد تھا۔ مر گئی ہے بھابھی، وہ پچھلے 15 دن سے بے ہوش ہے، نہ جاگتی ہے نہ کچھ کھاتی ہے۔ اسے کچھ ہوا نا تو خدا کی قسم میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا، مر جاؤں گا۔ آپ شکر ادا کیجیے گا، فتنے کے ساتھ فتنے کی طرفداری کرنے والا بھی مر گیا۔ خدا نہ کرے، کیا بکتے ہو عمر؟ بڑی بھابھی نے اسے جھڑک دیا۔ ہاں ہاں، میں آپ کا بیٹا ہوں، دیور ہوں، میرا درد ہے آپ کے دل میں، اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اسے کیوں نہ آپ لوگ نے گھر کے ساتھ ساتھ دلوں میں جگہ نہ دی؟ بچوں کی طرح روتے ہوئے وہ سب کی ضمیر جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو مہک کے لیے وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دیتا۔ آستین سے آنکھیں رگڑتا وہ باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں کتنی دیر گمسم لیٹا رہا۔ عشاء کی اذان سن کر وہ مسجد کی طرف بھاگا۔ کتنے نفل مانے، منتیں مانی، سجدے میں گر کے اس کی زندگی کی بھیک مانگی، اپنے رب سے خوشیوں کی برکھا اس پر برسے۔ واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹا تو کتنا سکون ملا۔ بند آنکھوں کے پیچھے اس کی ہنستی مسکراتی تصویر تھی۔ رنگوں بھری باتیں ذہن میں گھومنے لگی۔ ٹوٹتی رہی ہوں پہروں تضاد کرب سے، اپنے باہر مسکرانا، اپنے اندر سوچنا۔ ہمت ہے آپ کی جو ان سب خرافات کے باوجود اتنا ہنستی مسکراتی رہتی ہیں۔ کچن میں آملیٹ بناتی مہک اس کی بات پر بے تحاشا ہنسی تو عمر نے کہا،
نہ ہنسا کروں؟ اس نے آملیٹ اس کے سامنے رکھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہ ہنسا کریں، مطلب ہے اس ساری صورتحال میں امی کی پابندیاں، سختیاں، حد بندیاں، ناکابندیاں، ڈانٹ پھٹکار، ان سب کے باوجود آپ اتنی فریش، بے نام سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر دم توڑتے توڑتے رک گئی۔ کئی لمحے خاموش کی نظر ہو گئے۔ میری بات نے آپ کو؟ اس نے سوچتی نگاہوں سے مہتاب کو دیکھا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے پانی میز پر رکھا، پھر خود بھی بیٹھ گئی۔ مجھے ہنسنا اچھا لگتا ہے، اور گرینی کہتی ہے اگر تم لڑکی ہو تو دکھ غم تمہاری زندگی کا حصہ بنیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ ان کو اپنا دوست نہ بنا لو، بلکہ ان کا استقبال ایسے کرو جیسے کبھی کبھی سر راہ چلتے چلتے کوئی چہرہ اچھا لگتا ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر یاد بھی نہیں رہتا ہمیں وہ چہرہ۔ خوشیاں ہماری منتظر ہوتی ہیں، مگر ہمیں ان تک پہنچنے کے لیے غموں سے ڈول لڑنا پڑتا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر کہا۔ عمر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی سی لڑکی اور اتنا باوقار انداز، اللہ تیری شان۔ ایک بات بتائیں، اس نے ٹشو سے ہاتھ صاف کیے۔ کیا؟ ایسے میں بھائی جان آ جائیں اور وہ امی کی لگائی ہوئی حد بندی توڑنا چاہیں پھر؟ مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھیل گئی۔ مجھے بڑوں کے فیصلے اچھے لگتے ہیں عمر، میں ان پر بحث کرنا نہیں چاہتی، اور شاید اس لیے بھی کہ میں نے کبھی اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پھر بھی عمر کچھ کہلوانا چاہ رہا تھا۔ نہیں عمر، ہر بات میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ مجھے ماما کا وہ فیصلہ بھی قبول تھا جو صرف 8 سال کی عمر میں انہوں نے کیا، اور مجھے گھر بدر کر کے ہاسٹل میں ڈال دیا۔ میں نے کبھی گھر کی شکل نہ دیکھی۔ پھر ماما چھٹیوں میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ یورپ کی طرف نکل جاتی، میں گھر جا کر کیا کرتی؟ پھر میرا آنرس بھی مکمل ہو گیا۔ ماما کے علم میں ہی نہ تھا کہ میں آنرس کر رہی ہوں۔ ماما نے فون پر بتایا تمہاری شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے۔ میں کون کیسا کہ سوال بھی نہ کر سکی، بلکہ تصویر بھی نہ دیکھ سکی۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، انگلیاں آڑی ترچھی لکیریں بناتی رک گئی۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حد بندی توڑی بھی گئی تو مجھے قبول نہ ہوگی۔ میں گھر میں کبھی نہیں رہی اور مجھے گھر بہت اچھے لگتے ہیں۔ آنسوں کی آمیزش لفظوں میں عمر نے صاف محسوس کی۔ مجھے گھر کا ماحول بہت پسند ہے، ساری عمر ایسے ہی رہنا منظور ہے بنسبت ہاسٹل میں رہنے کے۔ کمال ہمت تھی اس میں کہ کوئی قطرہ رخسار پر نہ پھسلا۔ اب اٹھو، چلتے پھرتے نظر آؤ، تمہاری امی نے دیکھ لیا نا تو بدشامت ہے تمہاری۔ وہ چپاک سے اٹھی اور باہر نکل گئی، اور عمر گہرا سانس لے کر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں کہاں دوری منزل سے ہراساں ہوں، مگر ساتھیوں کچھ تو کہو، کتنا سفر باقی ہے۔ پچھلے 40 منٹ سے اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا عمر ذرا سا آگے جھکا اسے دیکھ رہا تھا، جو کچن کی پچھلی طرف کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ تھامے گہری سوچ میں غرق تھی۔ بھابھی چائے ملے گی؟ وہ چونک کر گھومی۔ آپ؟ جی میں، اور جلدی سے 2 کپ چائے بنا دیں، ہم اور آپ مل کر پئیں گے، کچن بھی خالی ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ عمر بھائی پٹوائیں گے آنٹی سے کسی دن، اس نے چولہا جلاتے ہوئے اسے ڈرایا۔ وہ میری امی ہیں جناب، کسی دن جو کچھ کہا نا مجھے تو بس فوراً گھر چھوڑ دینے کی دھمکی۔ مہک بے اختیار ہنس دی۔ وہ کچھ نہیں دیکھیں گی، بس شروع ہو جائیں گی۔ پلیز بھابھی چائے بنائیے، مجھے ڈرائیے مت۔ میں ڈرانے والا ہوں، ڈرنے والا نہیں۔ اور مہربانی سے مجھے یہ بتانے کی زحمت فرمائیں کہ پچھلے 40 منٹ سے آپ کیا سوچ رہی تھی؟ سچ کہیں میرے بھیا کے متعلق نہ؟ وہ میز پر چڑھ کر بیٹھا تھا، جھک کر شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مہک نے منہ پھیر لیا۔ کیتلی میں پانی رکھا، کپ نکالے، کچھ اور لیں گے؟ اس نے بات گول کر دی۔ میں ٹلنے والا نہیں ہوں، یہ کپ پکڑیں اور بس رفو چکر ہو جائیں۔ اس نے چائے کا کپ اسے تھمایا۔ تمہیں بتانے والی بات نہیں ہے، چلے نہ بتائیے، میں بھی تھوڑا تھوڑا سمجھدار ہوں اور کسی کا سجن ہوں، اور میری سجنی جو ہے نا وہ بھی میری باتیں کسی سے نہیں کرتی۔ شرم آتی ہے نا؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا، اور اس طرح چونکنے پر وہ بے اختیار ہنس دیا۔ میں سچ کہتا ہوں نا۔ وہ چپ رہی، سر جھکا کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ آپ کچھ بھی نہ سوچیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے بھابھی، میری دوست، میرے بھیا کی روح، جان، زندگی، محبت، سب کچھ ہیں۔ آپ کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کل ان کا فون آیا تھا۔ مہک نے کپ رکھ دیا۔ دل ایک دم سے دھڑک اٹھا۔ کہہ رہے تھے کہ ان سے کہنا میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا، بس ہمارے درمیان کی جدائی تھوڑی سی ہے۔ اس کے بعد وہ رک گیا اور مہک ساکت کھڑی رہ گئی، اسے دیکھتی رہی۔ پیغام رساں بغیر کسی سینسر کے پیغام نشر کر رہا تھا۔ اور سنیں، آپ کے نام کارڈ بیچا ہے، خط تو آپ پڑھے بغیر جمع کیے جا رہے ہیں۔ اوکے، چائے اچھی تھی، اب چلتا ہوں، بتائیے گا کارڈ کیسا تھا؟ کپ رکھ کر وہ کچن سے نکلا اور پکڑا گیا۔ بڑی بھابھی منزہ ٹیپو کو سنبھالے چلی آ رہی تھی۔ اللہ واسطے کا بیر تھا انہیں اس سے۔ ہر بات کسی نہ کسی حوالے سے جا کر امی کے کان میں انڈیل دیتی تھی، نمبر بڑھانے کے لیے۔ امی بھی اسی لیے خیال رکھتی تھی۔
چائے اڑائی جا رہی ہے۔ انہوں نے تن سے دونوں کو دیکھا۔ مہک کی روح فنا ہو گئی۔ جی، اور ساتھ میں پاپے بھی ہیں۔ وہ جل گیا اس انداز پر۔ بڑی بری لگی میری بات۔ بھابھی بھی ایک تھی اپنے نام کی۔ بری کی کیا بات ہے، آپ بھی پی لیں۔ دیں بھابھی انہیں چائے، اس نے خوش دلی سے آفر کی۔ رہنے دو مجھے، ابھی اپنے بچوں کی زندگی دیکھنی ہے۔ انہوں نے صاف گہرا طنز کیا اس پر۔ وہ سر جھکائے بس انہیں سنتی رہی۔ اور اس وقت عمر کا دل چاہ رہا تھا سارے احترام بالائے طاق رکھ کر ان کی خبر لے لے، مگر بات بڑھ جانے کے خیال سے وہ رک گیا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ بہت خیال رکھا جا رہا ہے دیور کا، وہ بھی جلدی سے باہر نکلنے لگی۔ تمہیں اس گھر سے نہ نکلوایا تو میرا نام نہیں۔ اس گھر پر صرف میری بہن کا حق ہے، گہرے عزم سے انہوں نے سوچا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں کھڑی سوچ رہی تھی، کارڈ اٹھائے نہ اٹھائے یا پھر پچھلے خطوں کے ساتھ رکھ دے جو انہوں نے گاہے بگاہے عمر کے خطوں میں بھیجے تھے۔ تکیہ الٹ کر دیکھا، سفید کھلے ہوئے لفافے پر اس کے سامنے حماد کی پوسٹ کارڈ سائز تصویر تھی اور وہ سبززار پر کھڑے تھے۔ ارد گرد بے تحاشا رنگ برنگے پھول تھے، پیچھے صرف یہ شعر درج تھا: دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اس کے دل میں نہ درد جاگے نہ پھول کھلے، بس خالی نظروں سے دیکھی گئی۔ آنکھوں میں شوخیاں بھرے حماد اسے دیکھتے رہے، مگر وہ حقیقت پسند لڑکی اسے سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے خبر تھی وہ اس کا نصیب ضرور ہے، مگر اس کے راستے میں اس کا نشان نہیں۔ وہ تو بس راستہ بھول کر ادھر آ نکلی تھی، راستہ مل جائے گا تو بنجارن بھی چل پڑے گی۔ پھر ان خطوں کو پڑھ کر، تصویروں کو دیکھ کر، دکھ پال کر کیا کرے گی وہ؟ سر چھپانے کے لیے پہلے ہاسٹل تھا، اب یہ گھر۔ اس عرصے میں تو ایک بار بھی یہ خیال نہ جاگا تھا کاش وہ ساری عمر یہاں رہ جائے۔ اسے مسلط ہونا پسند نہیں تھا۔ اس نے تو لاک کھول کر وہ گفٹ بھی نہیں دیکھے تھے جو بقول عمر حماد بھائی نے بھیجے تھے۔ بے تحاشا محبتوں کے ساتھ سالگرہ کی مبارکبادی دی تھی۔ ہماری اور آپ کے ستارے نہیں ملتے حماد صاحب، میں بد نصیب آپ کا نصیب کیسے بنوں گی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں اور میں نہ ہوں، پھر میں اپنے دکھوں میں اضافہ کیوں کروں؟ اس نے تصویر دیکھتے ہوئے سوچا اور اسے دوبارہ لفافے میں بند کر کے پلکیں موند لی۔ عمر، امی کی کڑک آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ جی، وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج کل تمہارے بہت پر نکل رہے ہیں۔ جی، اس نے حیرانی سے بازوؤں پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں امی، بالکل نہیں۔ عمر، میں سنجیدہ ہوں۔ یہ انہوں نے غصے سے دیکھا۔ میں کب مذاق کر رہا ہوں؟ خود ہی تو آپ نے کہا ہے۔ وہ بھی سنجیدہ ہو کر مطلب سمجھ گیا۔ میں نے تمہارے کہنے پر اس لڑکی کو رکھ لیا ہے، مگر ملازمہ سمجھ کر۔ یہ تم اس کے آگے پیچھے کیوں پھرتے ہو؟ ان کے لہجے میں نفرت تھی مہک کے لیے۔ میری بھابھی ہیں وہ، میرے سب سے پیارے بھائی کی بیگم، حق بنتا ہے میرا ان سے لاڈ اٹھوانے کا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پاندان میں جھانکا۔ منزہ مونا وغیرہ سے کام کروایا کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے کام کروانے کی۔ جی نہیں، میرے لیے سب برابر ہیں، جس سے دل چاہے گا کام کرواؤں گا، اور پھر میری بھابھی ہے وہ۔ دوسرے کیوں جلتے ہیں؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ وہ منحوس اس گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ اب تم مجھے اس کے گرد نظر نہ آؤ، انہوں نے وارننگ دی۔ میں آپ کا لاڈلا مگر ضدی بیٹا ہوں امی، وہ میری بھابھی ہے اور رہے گی۔ میں بھی فارمیسی کا طالب علم منحوس بد نصیب پر یقین نہیں رکھتا، اور منزہ بھابھی سے کہا کریں لگائی بجھائی کم کیا کریں، اس سے گھر بگڑتے ہیں، بنتے نہیں، چاہے کتنے ہی ڈورے ڈال لیں۔ مگر میں یا بھیا ان کی بہن سے بیاہ کرنے والے نہیں، مرد ہیں ہم، جس کو نام دے دیا اس کے ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا منزہ بجمالوں نے چکر چلایا ہے۔ عمر، تم بدتمیز ہوتے جا رہے ہو، کوئی ادب لحاظ نہیں، بڑی بھابھی ہے وہ تمہاری۔ وہ پھر کس بات کی غیرت برتتی ہیں؟ وہ ترکی بترکی جواب دے رہا تھا۔ عمر، وہ مسلسل اس کی طرفداری پر تپ گئیں۔ بھابھی کو بھابھیوں کی طرح رہنا چاہیے، فسادن نہیں بننا چاہیے۔ انہیں سمجھائیں کہ پڑھ لکھ کر ڈبوئیں نہ، عزت رکھ لیں کچھ اپنی تعلیم کی۔ وہ سلگ کر باہر نکل گیا۔ علاج کرتی ہوں تمہارا، خوب لگائی بجھائی ہوتی ہے۔ وہ بھی بڑبڑا کر رہ گئی۔ جس نگری میں ہم رہتے ہیں پتھر گیت سناتے ہیں، اتنی سرد ہوا ہے باہر، آنسو تک جم جاتے ہیں۔ شدت ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، دل غم سے پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ آج جس پر عمر کے حوالے سے الزام لگایا گیا تھا، وہ بڑی دیر سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا، پھر اس کے قریب آ بیٹھا۔ آپ رونا چاہیں تو رو لیں بھابھی، بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ نہیں، میں رونا نہیں چاہتی عمر، مجھے آنسوؤں سے نفرت ہے۔ حلق کے راستے آنسو کے گولے دل سے ٹکراتے رہے۔ گرینی کہتی ہیں لڑکیوں کو
پتھر کی طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ روتے تو بزدل ہیں، میں اگر کبھی رونا بھی چاہتی تو گرینی رونے نہیں دیتی تھی، کہتی تھی کہیں بھی جاؤ مگر رونا نہیں، مجھے تکلیف ہوگی اور میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اس نے ضبط کی شدتوں سے گزرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اور کیا کہتی ہیں آپ کی گرینی؟ وہ ایزی ہو کر بیٹھ گیا، اسے بہلانا چاہ رہا تھا۔ گرینی کے ذکر پر اس کے چہرے پر ایک الوہی چمک بکھرنے لگی، جیسے ماں کے ذکر پر بچے کی آنکھوں میں اترتی ہے۔ وہ کہتی ہیں لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا۔ رک کر اسے دیکھا، پلیز عمر بھائی چلے جائیں آپ کو کچھ ہو گیا نا تو یہ گھر بھی مجھ سے چھٹ جائے گا۔ اچھا ہے نا چھٹ جائے، پھر میں آپ اور بھیا ایک ساتھ ہنسی خوشی رہیں گے۔ وہ لاپرواہی سے بولا، مگر بھیا کو امی سے بہت محبت ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ مل کر انہیں بغاوت پر اکساتے ہیں، بس پھر ہم خوب مزے سے رہیں گے۔ وہ اسے نئے مشن کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ ہول کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی باتیں کرتے ہو عمر؟ اور سنیں رات جاپان سے ڈائریکٹ کال ہے آپ کی، بھیا نے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ نہیں بالکل نہیں، میں فون نہیں اٹینڈ کروں گی، پلیز عمر نہیں۔ بہرحال فون آپ کے نام میرے کمرے میں آئے گا۔ وہ باہر نکل گیا اور وہ دم سادے وہیں بیڈ پر گر گئی۔ پلیز میری اس طرح بے عزتی نہ کرواؤ، کانپتے ہوئے لہجے میں کہہ کر کشن منہ میں چھپا لیا۔ فون اٹینڈ کر لیجیے گا رات 12 بجے، اس نے یاد دلایا۔ نہیں عمر بھائی، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، اور پھر میری آواز سن کر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اور عمر حیران رہ گیا، اپنے آپ سے کتنی خوفزدہ تھی وہ۔ ہوگا، بلکہ ضرور ہوگا، آواز سنے بغیر ہی وہ آپ کے تصور میں گم رہتے ہیں، آواز سن کر تو ان پر شادی مرگ طاری ہو جائے گی۔ عمر نے شرارت سے دیکھا، اس نے منہ پھیر لیا۔ پھر کیا خیال ہے بھابھی؟ کچھ نہیں، نیند کی گولیاں کھا لی ہیں اور اب سونے جا رہی ہوں۔ نہیں بھیا، وہ نہیں آئیں گی فون پر، میں نے بہت کنونس کی ہے آپ کے لیے، مگر وہ سو چکی ہیں۔ عمر کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ مجھے معلوم تھا عمر، وہ ایسی ہی لڑکی ہے، نہیں آئے گی، اپنی عزت بہت عزیز ہے اسے۔ کیسی ہے وہ؟ ان کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ بالکل ویسی جیسے آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ نہیں، وہ ویسی نہیں ہو سکتی، بہت کمزور ہو گئی ہوگی، اس کا خیال رکھا کرو عمر، اگر تم نے حوصلہ نہ دیا تو مر جائے گی وہ۔ حماد کے لہجے میں محبت تھی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں بھیا، اس نے حوصلہ دیا۔ عمر، اتنے ماہ ہو گئے اسے دیکھے ہوئے، پھر کیا ارادے ہیں؟ وہ شرارتی ہو گیا۔ اس کی عزت مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے، ایسا کرو تازہ تصویر ہی بھیج دو اس کی۔ اوکے سر۔ اور کچھ؟ شادی کی تصویریں بھی نہیں دیکھی، وہ بھی بھیج دینا۔ اوکے سر۔ اور سنو، مہک سے کہنا اس کا رانجھا اپنی ہیر کے لیے بےتاب ہے، ڈھیر سا پیار کہنا۔ عمر ہنس دیا۔ بھیا دینا یا کہنا؟ اور حماد بھی بے ساختہ ہنس دیے۔ صرف کہنا۔ اوکے جناب۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ صبح گھر میں ایک ساتھ 2 واقعات ہوئے۔ منزہ بھابی ٹیپو سمیت سیڑھیوں سے گر گئی اور مونا بھابی کا سنی بائیک سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا۔ امی کو موقع مل گیا، منحوس اس گھر کی ساری خوشیاں کھا گئی، ڈس گئی ہر فرد کو۔ اماں تو چھوڑ کر ایسی بھاگی ہے جیسے اس کی بیٹی ہی نہ تھی، نکالو اس کو باہر۔ اور وہ کوریڈور کے آخری سرے پر کھڑی رہ گئی کہ کہاں اس سے غلطی ہو گئی۔ میرا بھائی چھین لیا، میری ماں جیسی بہن کو چاٹ لیا، کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ مسلسل اسے کوسنے دیے گئی۔ مونا سنبھال لو منزہ کو، نعمان کو فون کرو اسپتال لے کر جائے۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھے اور اپنے کمرے میں چھپ جائے۔ اتنا شور سن کر عمر اپنے کمرے سے نکلا اور پل میں صورتحال سمجھ گیا۔ اماں لان میں بیٹھی بول رہی تھی، پلیز بھابی آپ اندر جائیں، ہو جائے گا ان کا غصہ ٹھنڈا۔ لیکن عمر، اس نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ چلیں چلیں، وہ اسے کھینچ کر اندر لے آیا۔ عمر، میں تو کسی کے سامنے نہیں جاتی، صرف ضرورت کے وقت نکلتی ہوں۔ کئی دن سے منزہ بھابی کو نہیں دیکھا اور سنی تو میرے پاس آتا ہی نہیں، میں ان کے سامنے نہیں گئی، پھر میں کہاں قصوروار ٹھہری؟ وہ معصومیت سے سر اٹھائے پوچھ رہی تھی۔ پلیز بھابی، آپ امی کی باتوں کو مائنڈ مت کریں۔ عمر نے اسے پانی پلایا۔ نہیں عمر، آنٹی ٹھیک کہتی ہیں، میں منحوس ہوں، میرا خیال ہے چلے جانا چاہیے مجھے یہاں سے۔ اس نے اپنے لفظوں کو خود ہی سنا۔ نہیں بھابی، یہ آپ کا گھر ہے، حق ہے یہاں رہنا آپ کا۔ اس نے 2 زانوں بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں عمر، گرینی کہتی ہیں لڑکیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، میکہ جہاں سے سسرال کی طرف نکالی جاتی ہیں اور سسرال جہاں سے جب دل چاہے نکال دی جائیں۔ اور حق، وہ تلخی سے مسکرا دی، حق تو ان لوگوں کا ہوتا ہے عمر جن کے سروں پر مضبوط سائبان ہوتا ہے، بہنوں کی دعائیں ہوتی ہیں، والدین کا سایہ ہوتا ہے۔ میں تو تہی دست ہوں۔ وہ مسکرانے کی کوشش میں سنجیدہ تھی۔ عمر اسے دیکھے گیا۔ ہاں، میں گرینی کے پاس چلی جاؤں گی، وہ بھی مجھے یاد کرتی ہوں گی، مجھے اس گھر کا سکون بھی عزیز ہے۔
بھابھی بس تھوڑا سا انتظار، سب جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ بھیا آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ کی تصویر شادی سے پہلے ہی ان کے پرس میں موجود ہے۔ وہ چاہیں تو ابھی آپ کو لے کر الگ ہو سکتے ہیں، مگر وہ ماں کی بددعائیں سمیٹ کر اپنا گھر نہیں بسانا چاہتے۔ عمر نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ گرینی کہتی ہیں عمر، حادثے تکلیفیں تو صدقہ ہوتی ہیں خوشیوں کا، خدا ہماری خوشیوں کا صدقہ اتارتا ہے۔ پھر آنٹی یہ کیوں کہتی ہے میں منحوس ہوں؟ سب میری وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگنا چاہ رہی تھی کہ اس نے بے دردی سے رگڑ ڈالے۔ آپ تو پڑھی لکھی ہیں، پھر ان وہموں کی پرواہ کیوں کرتی ہیں؟ خوش رہا کریں۔ رات کو بھیا اتنا ناراض ہو رہے تھے کہ آپ نے فون کیوں اٹینڈ نہ کیا؟ بہرحال بہت پیار دے رہے تھے آپ کو۔ شرارت سے جھکا اور وہ اس کے انداز پر سرخ ہو گئی۔ دیکھا یہ ہوئی نا بات، میرا بھائی اتنا اچھا ہے کہ لڑکیاں صرف اس کے ذکر پر ہی سرخ ہو جاتی ہیں۔ دولہا بنا تو دیکھا ہوگا، وہ شرارت سے کہتا۔ پھر ٹک گیا۔ وہ مہک کے ذہن سے امی کی صلواتوں کا اثر زائل کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا اب جاؤ، اس نے شرمیلی سی مسکراہٹ چھپا لی، مگر وہ بھی ایک ڈھیڑ تھا۔ مگر آپ نے کہاں دیکھا ہوگا، آپ تو خود ڈھیروں پھولوں تلے دبی ہوئی تھی، اوپر سے لمبا سا گھونگھٹ۔ بیچارے بھیا دیکھنے کی کوشش میں شرمندہ ہوئے جا رہے تھے۔ عمر وہ کھڑی ہو گئی۔ جا رہا ہوں بابا۔ وہ جلدی سے نکل گیا اور مہک سوچتی رہ گئی، کیا کیا نہ یاد آیا تھا، بس وہی تو چند گھڑیاں تھی اس کی زندگی میں۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا، ایک لمس اسے چھو گیا، چہرے پر رنگ بکھرنے لگے۔ کٹ کی آواز پر سر اٹھایا۔ عمر تصویر اتار چکا تھا۔ کیسا؟ اس نے مہک کو چھیڑا۔ عمر وہ حیران رہ گئی۔ اس حیرانگی کو بھی اس نے کیمرے میں بند کر لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ آپ کے سجن کا آرڈر ہے۔ وہ کیمرہ لینے کے لیے جھپٹی، مگر وہ چپاک سے باہر نکل گیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ صنم میرے صنم، مجھے آج کل نیند آتی ہے کم۔ کمرے کے ملکزے سے اندھیرے میں اس بھولے بسرے گیت نے اسے ایک لمحے کو زندہ جاوید کر دیا۔ بس عمر کا وہی ایک لمحہ تو خوشگوار تھا، نہ پھر میں رہی نہ زندگی۔ وہ بیڈ پر گر گئی۔ وہ ایک لمحہ بھولتا نہیں جب مما نے اسے بیٹیوں کی طرح رخصت کیا تھا۔ 4 دن پہلے تو مما نے بتایا تھا، مہک تمہاری شادی ہو رہی ہے حماد جیلانی کے ساتھ۔ مگر مما ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں۔ تو بیٹا کیا ہوا؟ ابھی تمہاری ماں کو خیال آ گیا ہے، پھر شاید یہ بھی نہ رہے۔ وہ ڈھیر سارے پھولوں سے لدی بندھی تھی۔ مما نے ایک لمحے کو شانے سے لگا کر پیار کیا تھا، مگر آنکھوں سے ایک آنسو نہ نکلا تھا۔ اسے گلابوں سے سجی گاڑی میں کسی نے اس اجنبی کے ساتھ بٹھا دیا تھا، جس کو جاننا تو درکنار، جس کی اس نے شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ آگے عمر ڈرائیو کر رہا تھا، ساتھ کوئی دوست بیٹھا تھا۔ باہر کوئی لڑکی کھڑی ضد کر رہی تھی کہ میں بھی بیٹھوں گی، اور عمر چھیڑ رہا تھا، جاؤ جا کر اپنے ہونے والے دولہا کے پاس جا کر بیٹھو۔ جواب میں اس نے کوئی سخت جملہ بولا تھا، اور وہ تو بس مما کے لمس میں کھوئی ہوئی تھی۔ کس طرح سے مما نے پیار کیا تھا اس کو پتہ نہ چلا، اور آنکھوں سے جھڑی لگ گئی۔ چونکی اس وقت جب کسی نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا اور دوسرا ہاتھ اس کی گود میں رکھے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا یہ ٹھنڈا ہاتھ کپ کپا گیا۔ بس بھئی، بن موسم برسات ہمیں بھی نہ ڈبو دے۔ سرگوشی قریب، بے حد قریب تھی۔ مما کے بعد اس لمس میں کتنی اپنائیت تھی۔ بہتے آنسو ایک دم سے رک گئے۔ گاڑی نہ جانے کن کن رستوں سے گزرتی رہی، اسے ہوش نہ تھا۔ جذب و برہات آگے کے رنگ بکھیرتا رہا، اور خوشبوئیں اس کے اندر اترتی رہی۔ ہاں ہاں، اب وہ تنہا نہیں ہے، سرما کی سیاہ راتوں میں تنہا نہیں ہوگی، بہار کی بہاروں بھری شامیں بھی تنہا نہیں گزریں گی۔ اس شخص کو بنا دیکھی ہی اس کے دل نے خدا مان لیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ نظر بھر کر دیکھ بھی لے، ایسا کر بھی لیتی، مگر عمر کے شوق فکرے ایسا کرنے سے روک رہے تھے۔ ہر چیز کا احساس ذہن سے فراموش ہو گیا، بس وہ خود سے وعدے کرتی رہی، اس شخص کو ساری عمر دل کے جزدان میں چھپا کر رکھے گی، جس کے ساتھ وہ ایک نئے سفر پر گامزن ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے ہاتھ تھپکتے ہوئے وہ اس یقین کو امر کر رہے تھے، لیکن گھر پہنچے تو ایک قیامت صغرا ان کی منتظر تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، بالکل اس دن کی طرح وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، نیچے سے آنٹی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دوپٹے سے چہرہ صاف کر کے وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ نہ وہ لمحہ لوٹ کر آیا، نہ زندگی بہار آشنا ہوئی، بس اس کے ہاتھ میں تو وہی ایک لمحہ تھا جو گرینی کے بعد کسی نے اتنی اپنائیت سے اپنی محبت کا احساس دلایا تھا، مگر تتلی کے سارے رنگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے۔ بارات سے بھری بس ٹینکر سے ٹکرا گئی تھی، جس میں آنٹی کی بہن، ان کا بیٹا
اور حماد کے بڑے بھائی فرحاد کا بیٹا شرجیل زخموں کی تاب نہ لا کر موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ کتنے لوگوں کو شدید ایمرجنسی میں اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا، کچھ معمولی زخمی ہوئے، کچھ کو شدید چوٹیں آئیں۔ غلطی ٹینکر ڈرائیور کی تھی، نشے میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، موقع پر مر گیا۔ قصوروار بس ڈرائیور بھی تھا جو پبلک کے شدید اصرار پر فل والیوم سے گانے سن رہا تھا کہ آگے پیچھے کسی اشارے کو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن ان تمام غلطیوں کوتاہیوں کا تمام خسارہ خمیازہ اسے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ منحوس نصیب و جلی کا خطاب چھوٹی بھابھی کی جگہ ملا۔ ساز کی ایک ہی رٹ تھی، نکالو نکالو باہر نکالو، چلتا کرو۔ کھا گئی آتے ہی اس گھر کی خوشیوں کو، اور وہ گمسم تازہ پھولوں کی سیج کو دیکھتی صوفے پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ کیا جرم ہو گیا اس سے؟ چاروں طرف افراتفری تھی، شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا تھا، دلہن کو کون دیکھتا؟ دوسرے دن شام کو مونا بھابھی نے ترحم آمیز نظر ڈری بھی مہک پر ڈالی اور اسے کپڑے پکڑائے۔ وہ اسے حوصلہ دینے کے لیے لفظ ڈھونڈتی رہ گئی، مگر وہ شاید حوصلہ مند تھی یا ہاسٹل لائف نے اسے طوفانوں سے کھیلنا سکھایا تھا۔ بہادری سے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں چلی گئی۔ کیسی قسمت لے کر آئی تھی لڑکی، کتنے ارمانوں کے ساتھ، مگر اس کے دکھ پر آنسو بہہ نکلے۔ کیا ملا تھا اسے آتے ہی؟ اور اس کی ماں نے ان 48 گھنٹوں میں ایک بار بھی نہ فون کیا تھا، نہ ان کی طرف سے کوئی آیا تھا۔ ایسا تو سخت سے سخت گیر ماں بھی نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، ایک ہفتہ بعد ولیمہ تھا، اس کا یہ مطلب بھی نہ تھا کہ ولیمے کے دن ہی آ کر بیٹی کو دیکھتی۔ مونا بھابھی کھڑی سوچتی رہ گئی، اور باتھ روم کے شیشے کے سامنے وہ خالی ذہن کھڑی تھی۔ وہ بھاگن تھی یا سہاگن؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کتنی دیر تک یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں تھا؟ وہ خواب تھا یا حقیقت؟ اس کا دماغ سن رہا تھا۔ چہرہ دھونے کے باوجود میک اپ کے آثار موجود تھے۔ گرینی کے وجود کی خواہش اس کے اندر مچلتی رہی۔ وہ سر جھکا کر باہر آ گئی۔ کون تھا کمرے میں؟ کسی کی طرف نہ دیکھا۔ وہ کسی کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سیاہ نصیب تھی وہ، اور اسے بہرحال یہاں سے جانا تھا۔ حماد، اس ڈائن کو دے طلاق، ورنہ میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ یہ آواز صاف طور پر سنی تھی، اس لیے وہ دم بخود رہ گئی۔ امی، اس میں بھابھی کا کیا قصور ہے؟ غلطی ڈرائیور کی تھی، عمر نے اس کی سائیڈ لی تھی۔ تم چپ کرو عمر، انہوں نے جھڑک دیا۔ بولو حماد، کیا کہتے ہو؟ وہ چپ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ جو ان کی زندگی بن گئی تھی اسے کس طرح سے چھوڑ دیتے؟ بھیا، اگر آپ نے ایسا کیا تو میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا۔ عمر اس کے لیے سینہ سپر تھا۔ عمر، مجھے جانے دو بھائی، مجھے شاید گر راست نہیں ہے۔ وہ دل میں اس سے مخاطب تھی۔ حماد، اس کو طلاق دو۔ آتے ہی میرے پیاروں کو ڈس لیا۔ اماں کو دیکھو، اپنی منحوس بیٹی کس طرح سجا سنوار کر پیش کر دی۔ پلٹ کر پوچھا تک نہیں کہ بیٹی زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ کمبخت نے پہلے ماں کی خوشیوں کو کھایا، اب اسی لیے تو ماں نے ہاسٹل میں ڈالا تھا۔ اس کے کانوں میں الفاظ سیسا بن کر گر رہے تھے۔ وہ لرزتی کانپتی بیٹھی سنتی رہی۔ کیا کیا تھا؟ کیا ہو جاتا حماد؟ صرف دنیا داری کی خاطر ہی آپ دیکھ لیتی کہ آپ کی بیٹی پر گزری، مگر آپ نے بیٹی سمجھا ہی کب تھا؟ بند آنکھوں کے پیچھے آنسوؤں کے طوفان کو وہ دل پر گرتا محسوس کر رہی تھی۔ ایک بوجھ تھا جو دل پر بڑھتا جا رہا تھا۔ ماں کے مطالبے سے تنگ آ کر حماد باہر چلے گئے، نوکری ووکری چھوڑ کر۔ عمر نے اسے گھر سے نہ نکلنے دیا، اس کی ڈال بن گیا، اور امی نے اسے اچھوت بنا ڈالا۔ نہ مل کر کھانا کھانے کی اجازت دی، نہ گھر کے بندوں سے ملنے کی۔ اس کی دنیا کمرے تک محدود تھی۔ ہر نقصان خسارے کی ذمہ دار اس کی ذات تھی۔ منزہ بھابھی اس کے سامنے کہتی، میری بہن کی بددعاؤں کا اثر ہے، وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں اس کی جگہ لے سکتا۔ وہ سب سے بڑی دشمن تھی اس کی، اور عمر اس کا سب سے بڑا حامی۔ ماں کے ہر سوال کا جواب تھا اس کے پاس۔ اس کی مصروفیات کتابوں تک محدود تھی، یا کچن کے پیچھے اس بنجر زمین پر پودے لگائے تھے، اور عمر حیران ہوتا تھا، بھابھی اس بنجر زمین پر پودے کیسے اگ آئیں، اور وہ بس مسکرا دی تھی۔ مونا بھابھی اس کی خیریت پوچھتی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، مگر ساس کے خوف سے کھل کر خوشی کا اظہار نہ کر سکتی تھی۔ ہاں، جب وہ چلی جائیں تو اسے کمرے سے باہر لان میں کھینچ لاتی، جی بھر کر ہنسی مذاق کر لیتی، حماد کی چیزیں دکھاتی، اس کی باتیں سناتی، اور وہ خالی ذہن سے سوچتی، میں کیا کروں گی؟ سن کر وہ تو میرے نصیب کا تارا نہیں۔ درخت جہاں پہ عذاب رخ تھی، نہ برگ جاگے نہ پھول آئے۔ بہار وادی سے جتنی نن چھپی، ادھر کو آئے ملول آئے۔ کلائیوں میں پڑی سبز چوڑیوں پر ہاتھ پھیرتی وہ سوچوں میں گم تھی۔ بے اختیار اس روپ کو عمر نے کیمرے میں قید کر لیا۔
عمر وہ چاہنے کے باوجود غصہ نہ کر سکی۔ بھابھی آپ غصہ نہیں کر سکتی اور کریں بھی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، بس یہ میرے بھیا کا حکم ہے، ایک رول بھیجو۔ وہ اس کے سامنے ریلنگ سے ٹکا۔ لیکن عمر، ارے بھابھی اتنی خوبصورت چوڑیاں۔ اس نے اس کی کلائیوں کو دیکھا۔ اچھی ہے نا؟ اس نے مسکرا کر دیکھا۔ ہاں بہت اچھی۔ عمر نے اس کا دھیان بٹا دیا تھا۔ پتہ ہے مجھے چوڑیاں بہت اچھی لگتی ہیں، مجھے عشق ہے چوڑیوں سے۔ اس کے لہجے میں کھنک تھی۔ جی نہیں، خوش فہمی میں نہ رہیں، عشق آپ صرف میرے بھیا سے کرتی ہیں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، وہ شرارت سے ہنس رہا تھا۔ کوئی نہیں، اس نے سر جھکا لیا۔ میرے پاس اتنی چوڑیاں ہیں تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ گے۔ ہاسٹل لائف میں ٹیوشن سے جتنے پیسے بچ جاتے میں چوڑیاں ہی خریدتی تھی۔ آپ ہاسٹل میں ٹیوشن پڑھاتی تھی؟ عمر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تو کیا ہوا؟ اس نے معصومیت سے دیکھا۔ مما کبھی کبھی ہاسٹل اخراجات بھجوانا بھول جاتی تھی اور مجھے گھر کا ایڈریس بھی یاد نہ تھا تو بس ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اس کے لہجے میں فخر تھا اور عمر حیرانگی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ کتنی باہمت تھی وہ۔ میں نے کھانا پکانا بھی ہاسٹل میں سیکھا ہے۔ وہ عمر کی حیرانی پر ہنسی۔ ایک دفعہ فیس کم پڑ رہی تھی، گرینی سے کہہ کر دوبارہ تک ہاسٹل کے باورچن کے ساتھ مل کر کھانا پکایا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور عمر کا دل دکھ کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سوچ رہا ہوں بھیا کس قدر خوش قسمت ہے کہ انہیں اتنی سگڑ بیوی ملی ہے۔ میں اور سگڑ نہ، بے اختیار ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی اور عمر نے کتنے ہی زاویوں میں اسے قید کر لیا۔ کسی نے دیکھ لیا نا تو شامت آ جائے گی۔ آ جائے، اپنے بھیا کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ عمر تم کوئی تصویر نہیں بھیجو گے؟ ارے واہ، وہ پیچھے ہو گیا۔ اتنی محنت آپ کے لیے ہو رہی ہے نا؟ اس نے منہ چڑھا دیا۔ عمر ہمارے راستے جدا ہیں، میں تمہارے بھیا کی منزل نہیں، میں راستہ بھول گئی ہوں، عنقریب چلی جاؤں گی۔ پھر تم اپنے بھائی کا دکھ کیسے بانٹو گے؟ کوئی کہیں نہیں جا رہا ہے، میرے بھائی کے دل میں رہنا ہے آپ نے، اس نے پرزور لہجے میں کہا۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اتنی سنجیدہ مت رہا کریں۔ میرے بھیا کو ہنستے مسکراتے چہرے پسند ہے۔ مجھے بھی چوڑیوں کا کریز اور ہنسنے کا جنون ہے۔ اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ کب میرے رب اس لڑکی کے دکھ ختم ہوں گے؟ عمر نے خدا سے التجا کی۔ بھابھی ایک بات تو بتائیے۔ اس روز وہ مستنصر حسین تارڑ کے اندلس میں اجنبی کی پہنائیوں میں گم تھی کہ اچانک عمر آ گیا۔ خیریت؟ پتہ ہے کیا؟ وہ آ کر صوفے سے کشن اٹھا کر اس کے سامنے قالین پر بیٹھ گیا۔ آج میں فارغ ہوں۔ انوکھی بات ہے، وہ مسکرا دی۔ نہیں، حقیقت میں فارغ اور سکون سے ہوں۔ امی اور بھی جمالو میلاد میں گئی ہیں اور منجلی بھابھی میکے میں۔ مونا بھابھی چائے بنا رہی ہیں اور ابو سو رہے ہیں۔ پھر میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے ڈھیروں باتیں کروں۔ وہ تو روز کرتے ہو۔ نہیں، دوسری والی۔ پتہ ہے بھیا عجیب عجیب باتیں پوچھتے ہیں اور تب مجھے احساس ہوتا ہے میں تو آپ کو بالکل بھی نہیں جانتا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھی گئی۔ عمر تم پلیز کوئی بدشگونی مت کیجیے گا۔ عمر نے اسے روک دیا۔ وہ گہرا سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی وہ بولنے نہیں دے گا۔ جلدی جلدی آنکھیں بند کر کے میرے سوالوں کے جواب دیں۔ پوچھو۔ وہ ہار گئی۔ اتنا کچھ تو بتا چکی ہوں۔ اپنی تعلیم کے متعلق، اپنے متعلق کچھ بتائیے۔ اس نے کشن پر بازو ٹکا لیے۔ تمہاری بھابھی ہوں، آنرز کر چکی ہوں، بزنس کرنے کا شوق تھا اس لیے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ایم اے کرنا چاہتی تھی، بس اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے۔ پھر وہ مسکرا دی۔ میرا مطلب ہے اپنے امی ابو کے متعلق، بہن بھائیوں کے متعلق۔ شادی کو 4 ماہ ہو گئے، آپ کے گھر سے کوئی نہیں آیا، پھر اتنا بڑا سانحہ بھی ہوا مگر آپ کے گھر والوں نے خبر نہ لی۔ کچھ تو خبر رکھتے۔ عمر نے اسے دیکھتے ہوئے کئی سوال کر ڈالے۔ اس کی نظریں جھک گئی اور کتاب پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ کئی لمحے گزر گئے۔ مجبوری نہیں، اگر آپ نہ بتانا چاہیں تو نہ صحیح، عمر نے اس کو خاموش دیکھ کر کہا۔ میں تو خود ان کے بارے میں نہیں جانتی عمر، یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ کیوں؟ سگی ماں جب بیٹی کو بھول جائے عمر، تو بہن بھائی باپ تو پھر سوتیلے ہیں۔ نہیں، عمر نے یکدم سر اٹھایا۔ کیسا انکشاف تھا؟ مما میرے پاپا کو پسند نہیں کرتی تھی۔ جب میں 3 سال کی تھی تو مما نے پاپا سے طلاق لے کر اپنے کزن سے شادی کر لی۔ پاپا فوراً چلے گئے، میں نانی کے پاس رہنے لگی۔ بڑی ہوئی تو امی نے ہاسٹل میں داخل کرا دیا، بس پھر کبھی میں گھر میں نہیں گئی۔ وہ آنکھیں موندے دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ رات کو ڈرتی ڈراتی تھی تو ہاسٹل میٹرن مسز جوڈی مجھے سنبھال لیتی، میرے کمرے میں آ جاتی۔ میں انہیں گرینی کہتی تھی، سب کچھ ان سے سیکھا ہے۔ مما کبھی ہاسٹل نہیں آتی تھی، ابو سوتیلے تھے مگر جب بھی اسلام آباد آتے مجھ سے ضرور ملنے آتے تھے۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ آپ کے پاپا؟
آپ کو اپنے امی ابو بہنوں کے پاس چھوڑ جاتے؟ عمر نے خاموشی پر سوال کیا۔ نہیں، میں اس عورت کی بیٹی تھی جس نے ان کے بیٹے کو خوش نہ رکھا۔ پھر دادی ماں کہتی تھی ناگن کی بیٹی ناگن ہی ہوتی ہے، میں کس طرح ان کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ عمر گہرا سانس لے کر اسے دیکھتا رہ گیا، جو جانے کیسے محبتوں کے بغیر جی رہی تھی، اور یہاں پر بھی نفرتوں کے اصنام کے آگے بہادر بنی ہوئی تھی، مگر اندر سے کتنا بکھر چکی ہوگی اور کتنی حقیقت پسند تھی کہ اس محبت کو بھی قبول نہ کر رہی تھی کہ کل یہ محبت بھی اس سے چھن گئی تو وہ کس طرح جی پائے گی۔ وہ حیران تھا، بنا محبتوں کے اتنا طویل ماہ اور سال کا سفر وہ کیسے طے کر آئی؟ وہ شاید ماضی میں گم تھی۔ عمر دھیرے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ عمر نے اس منظر کو کیمرے میں قید کر لیا۔ وہ اس کی بے وقوفی پر ہنسی۔ گن گن کر بدلے لوں گا، بس ذرا بھیا آ جائیں۔ عمر نے زاویہ درست کر کے اسے دیکھا۔ باہر آہٹ ہوئی۔ مونا بھابھی چائے لے کر اندر آ گئیں۔ وہ شرمندگی سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو بھائی، ایسے اچھے مواقع کبھی کبھی ملتے ہیں عیش کرنے کے لیے۔ انہوں نے ٹرے میز پر رکھ دی۔ ہم تو چھپ کے حماد کی دلہن کا خیال رکھتے ہیں، کہیں آ کر وہ ہمیں یہ نہ کہہ دے بھابھی آپ نے میرا ساتھ نہ دیا۔ وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ شروع ہو جاؤ پلیز بھابھی، میں بھی ہوں۔ عمر نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ بھائی میں کب منکر ہوں؟ انہوں نے مہک کی پلیٹ بھر دی۔ بہت ہے بھابھی۔ کوئی نہیں، بہت، آدھا تمہارا آدھا حماد کا۔ انہوں نے شرارت سے چھیڑا اور اتنی محبت پر اسے پلیٹ تھامنی پڑی۔ عمر کو تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ شام یادگار بن گئی۔ عمر نے لمحہ قید کیا، اور جب بھابھی کی کسی بات پر بے ساختہ ہنسی تو مونا بھابھی دیکھتی رہ گئی۔ ہنستے ہوئے تمہارے چہرے کا ڈمپل کتنا حسین ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دھیرے سے رخسار کو چھوا۔ وہ بلش ہو گئی۔ ہائے، اس ادا پر تو کوئی مر مٹا ہے۔ عمر نے دہائی دی۔ تو کچھ غلط بھی نہیں ہے، بھابھی نے سراہا، اور یوں وقت گزرنے کا احساس نہ رہا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر پر راج کرتی ہیں، یہی حال حماد کی امی کا تھا۔ اس کے ابو احسان احمد کی دال نہ گلتی تھی ان کے سامنے، یوں گھر میں ان کا سکہ چلتا تھا۔ وہ اس گھر کے سیاہ و سفید کی مالک تھی۔ مہک کی کوشش ہوتی کہ کبھی ان سے سامنا نہ ہو۔ وہ بھی سردیوں کی ایسی ہی شام تھی جب عمر اسے ڈھونڈتا ٹیرس پر آ گیا۔ وہ آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھتی ماحول سے بے خبر تھی کہ عمر کو احساس دلانا پڑا۔ تم کب آئے؟ وہ سیدھی ہو گئی۔ مجھے آئے ہوئے تو صدیاں بیت گئیں، بہرحال وہ اگلے چند دنوں میں آ رہے ہیں اچانک۔ عمر نے اس کے سر پر چپت مارتے ہوئے دھماکہ کیا، اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیسی گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ عمر نے مسکرا کر چھیڑا۔ نہ نہیں عمر، کیوں آ رہے ہیں؟ وہ خوفزدہ تھی۔ کمال ہے، 1 سال بعد آ رہے ہیں اور آپ پوچھ رہی ہیں کیوں آ رہے ہیں؟ بھئی وہ اپنے گھر والوں سے ملنے آ رہے ہیں، اپنی نوبہتہ بیگم سے ملنے آ رہے ہیں۔ عمر شرارت سے اسے دیکھتا رہا، مگر وہ زرد ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ عمر نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوا۔ یخ ہو رہی تھی وہ۔ اس گھر سے نکلی تو مر جاؤں گی میں، پلیز پلیز ان سے کہو مت آئیں۔ وہ رونے والی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی بھابھی، وہ صرف آپ کے لیے آپ کے نام کا حجر کاٹ کر آ رہے ہیں، عمر نے تسلی دی۔ وہ آئیں تو ان سے کہنا عمر۔ بھابھی میں تو آپ کا پیغام رساں ہوں، کچھ بڑھا چڑھا کر ہی کہوں گا۔ عمر کو حماد کے آنے کی بہت خوشی تھی۔ ان سے کہنا عمر دوسری شادی کر لیں، میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، بلکہ چلی جاتی ہوں، بس مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ کیا کروں گی لے کر؟ وہ اپنی دھن میں بھولے گئی۔ عمر دیکھتا رہ گیا۔ آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ میرے دکھ نہیں ہوتے عمر، یہ تو میری عمر کا حصہ ہیں۔ یہ ختم ہو گئے تو شاید میں بھی ختم ہو جاؤں، اور پھر اس بات کا دکھ مجھے جب ہونا عمر، جب میں نے اس کے نام کا کوئی سکھ بھی دیکھا ہوتا، کوئی عہد، کوئی امید، کوئی وعدہ کیا ہوتا۔ عمر کو وہ ہر احساس سے عاری لگی۔ میری بائی کے ناطے ہی تو آپ اس گھر میں ہیں، یہ ناطہ مجھے عزیز ہے عمر، مگر محبتوں کے حوالے سے نہیں۔ بھابھی وہ ان سب دوریوں کو ختم کر کے آ رہے ہیں، اس مسئلے کا کوئی تو حل ہوگا۔ وہ ادھر ہجر میں، آپ ادھر جدائی میں، اور میں آپ دونوں کے فراق میں۔ نہیں عمر، میں نے کوئی ہجر و وصل کا انتظار نہیں کیا۔ میں اس قسم کی پابند ہوں جو آنٹی نے ان کے حوالے سے مجھے اور میرے حوالے سے انہیں دی۔ اور پھر عمر، میں نہیں چاہتی کہ میرے سائے سے بھی کسی کو نقصان پہنچے۔ میں سیاہ نصیب ہوں، میں کسی کو کچھ دے نہیں سکتی، تو پھر لینے کا بھی مجاز نہیں۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ شام ڈھلنے میں دیر تھی اور پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ بہرحال وہ خود اپنی محبتوں کا لوہا منوا لیں گے۔ بہت خوش ہوئے آپ کی تصویریں دیکھ کر، کہہ رہے تھے اب جب میں خود آ رہا ہوں تو تصویریں بھیج دیں، اور اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں مخلص ہوں اور دونوں
طرف کا کام بخوبی انجام دیا ہے، مگر افسوس صدا افسوس، آپ کے دل میں ان کی محبتوں کا کوئی بیج نہ بو سکا۔ وہ کھڑا ہو گیا، وہ اترتے اندھیرے کے ساتھ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ حماد، مجھے آپ کی جنون خیزی کا علم ہے، آپ کی محبتوں کا یقین، میں اب آپ سے الگ کہاں، مگر یہ ہماری منزل نہیں۔ میں منحوس ہوں، آپ کے گھر والے میرے سائے سے کتراتے ہیں، میں اس قابل کہاں۔ اس کی آنکھیں دہک اٹھی۔ کسی نصیبوں والی لڑکی اپنا لیجیے گا، اس کے دل میں ہوپ اٹھی۔ آپ کی اٹھی ہوئی ایک نظر مجھے میرا نہیں رہنے دے گی۔ حماد، مجھے آپ کے سامنے نہیں آنا، بالکل نہیں آنا، اس نے دل میں عزم کیا۔ صبح آنٹی نے مونا بھابی سے کہلوایا کہ وہ حماد کا کمرہ خالی کر دیں۔ کیوں امی؟ یہ سراسر زیادتی ہے۔ منزہ بھابی، مونا بھابی بھی تو فرحاد بھائی اور مراد بھائی کے کمرے میں رہتی ہیں۔ عمر نے دخل اندازی کی۔ کہاں رہیں گی بھابی؟ اوپر چھت پر جو کمرہ ہے اس میں، جسے تمہارے ابا نے لائبریری بنایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے چھت تیسری منزل ہے اور کتنا گپ اندھیرا ہے، وہ لڑکی ہے، ڈر نہ جائے گی۔ اسے غصہ آ گیا۔ عمر، تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے، آ جائے حماد، اس کا پتہ بھی کاٹتی ہوں۔ بہت رہ لیا اس نے یہاں۔ انہوں نے گور کر اسے دیکھا، جیسے کھا ہی تو جائیں گی۔ اور سنو، شادی کر رہی ہوں میں حماد کی، اسی وعدے پر آ رہا ہے۔ اس کی ماں کو فون کر دو، لے جائے آ کر اپنی بیٹی کو، کھا گئی ہے ہمارے گھر کی خوشیوں کو۔ ان کا لہجہ ہتک آمیز تھا۔ منزہ بھابی مسکرا رہی تھیں اور مونا بھابی کا دل چاہ رہا تھا اس لڑکی کے سارے دکھ سمیٹ لیں۔ اگر وہ نہیں آتی تو کاغذ تھما کر چلتا کرو، وہ فیصلہ کیے بیٹھی تھی۔ وہ گمسم ساکت چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ کچھ بھی کریں، یہ چھت والے کمرے میں نہیں جائیں گی۔ اوپر گیسٹ روم خالی ہے، اس میں رہ لیں گی۔ عمر نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ خود جانتا تھا، نہ بھیا دوسری شادی کریں گے، نہ طلاق دیں گے۔ ویسے کون بد نصیب ہے جو سوکن بن کر آ رہی ہے؟ اس نے طنز سے بڑی بھابی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ منزہ کی بہن ہے فائزہ۔ پھر حماد نے خود کہا ہے۔ دیکھا ہی کیا ہے، میرے بیٹے نے فخر سے اسے دیکھا تو بھابی جان چل گیا داؤ۔ وہ ان کی طرف گھوما۔ عمر، تمیز سے بات کرو، بڑی بھابی ہوں تمہاری۔ اطلاع دینے کا شکریہ۔ خبر ہے مجھے قیامت تک نہیں ہوگا ایسے طرب کے پتے میرے پاس بھی ہیں۔ انہوں نے منہ پھیر لیا۔ حقیقت میں ڈر منزہ بھابی کو عمر کی طرف سے ہی تھا، ورنہ تو امی ان کی ہر بات مانتی تھی اور عمر انہیں چیلنج کر کے جا چکا تھا۔ عورت ہو کر وہ عورت کے دکھ کو سمجھ نہ رہی تھی۔ عمر اسے ایک گیسٹ روم میں لے آیا۔ میں جانتا ہوں بھابی، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، مگر تھوڑا عرصہ برداشت کرنا پڑے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ سوچیے گا نہیں، سب بس یوں ہی بول رہے ہیں۔ عمر نے اس کے زرد چہرے کو دیکھا اور نکل گیا، اور وہ کمرے میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ عمر، میرے لیے کہاں تک لڑو گے؟ پٹکتے پھرتے ہیں دشت جنوں میں مثل غبار وہ لوگ جن کو محبت کا آسرا نہ ملا۔ حماد کیا آیا گھر میں، بہار اتر آئی۔ امی وارث صدقے جا رہی تھی۔ بھابی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کچھ کر لیں، اور عمر ان کی چاپلوسی سمجھ رہا تھا۔ اب نہ جانے دوں گی اپنے بیٹے کو، 1 سال پردیس کاٹا ہے۔ امی نے لاڈ سے ماتھا چوما۔ اب کیوں جائے گا؟ جائیں جانے والی منزہ بھابی نے معنی خیزی سے دیکھا۔ اماں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ بس فائزہ کے ساتھ تمہارا نکاح ہے۔ حماد مسکراتے رہے۔ پڑھوا لیجیے، چانس ہے ابھی۔ عمر نے بھی شرارت سے چھیڑا۔ بھائی یہاں ایک ہی بھاری ہو گیا ہے۔ حماد نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امی میں بھی ایک ساتھ 2 پڑھاؤں گا، ایک منزہ بھابی کی بہن عائشہ سے، دوسرا اپنی پسند سے۔ اس نے منزہ بھابی کو سلگایا۔ پڑھ تو لو پہلے، وہ جل کر بولی۔ کہاں ہے وہ؟ حماد نے موقع پاتے ہی ڈرائنگ روم میں سرگوشی کی۔ ان تلوں میں تیل نہیں بھائی، بہت مغز مارا ہے، پھر خیر سے دوسرا عقد بھی کروا رہے ہیں۔ ایک آنکھ بند کر کے شرارت سے دیکھا۔ ہاتھ پڑ جائے گا ابھی، دیوانے کی بڑھ سمجھتی ہیں وہ میری بات۔ عمر نے اخبار آگے پھیلا لیا۔ بتاؤ نا کدھر ہے، کیسی ہے، اس گھر میں تو ہے نا؟ حماد کے لیے لہجے میں شوق تھا۔ نہ پوچھے بھائی، CID لگ گئی ہے آپ کے پیچھے بھی۔ جمالو بھابی انسپکٹر پولیس ہے، اگر دیکھ لیا تو بس۔ ویسے بھی ان کے دروازے پر نو ویکینسی کا بورڈ لگا ہے، اور حقیقت میں اس کے پیچھے CID تھی۔ 5 دن ہو گئے حماد اس کی جھلک نہ دیکھ سکے۔ اماں ہر وقت گھیرے رہتی، وہاں سے ہٹتے تو منزہ بھابی گھیر لیتی۔ ان کے بچے چاچو کی جان نہ چھوڑتے تھے۔ وہ تنگ آ گئے تھے، اور آ کر دھڑلے سے اس کے کمرے میں چلے بھی جاتے تو عتاب اس پر نازل ہوتا۔ عمر یار پلیز کچھ کرو، وہ بے چارگی سے بولے۔ عمر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ مذاق اڑا رہے ہو تم بھی؟ بخدا بالکل بھی نہیں، پلیز کوئی حل نکالو ملاقات کا۔ 10 سوال پوچھ کر دروازہ کھولتی ہیں محترمہ، پھر کہیں جا کر کھانا وصول کرتی ہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے میں اس کے کمرے میں جاؤں اور سب سمجھے باہر گیا ہوا ہوں، حماد نے تجویز دی۔ ہائے قربان جائیے اس معصومیت کے، کل کی مرتی آج ہی مر جائے گی وہ۔ عمر نے مذاق اڑایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مونا بھابی کے ساتھ اس کے کمرے کے آگے کھڑے تھے کہ ان کی آواز سن کر تو اس نے دروازہ ہی نہ کھولنا تھا۔
بھابھی نیچے سے وال کھول دیجیے گا، پانی نہیں آ رہا۔ مہک کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ عمر سے کہہ دیتی نا، عمر آیا ہی نہیں صبح سے۔ پیاسی ہوں صبح سے، کیا کرتی پھر؟ اس نے سر جھکا لیا۔ حماد کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ بھابھی گرینی کا خط آیا کوئی؟ اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ نہیں، اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ تم کھانا کھاؤ، میں وال کھولتی ہوں جا کر، دروازہ بند مت کرنا۔ کوئی نہیں ہے گھر میں، ابھی واپس آتی ہوں۔ مونا پلٹ گئی، وہ ڈھکے ہوئے دسترخوان کو بس دیکھتی رہ گئی۔ حماد اندر داخل ہوئے، قدموں نے آگے بڑھنے نہ دیا۔ سامنے ہی وہ کھڑی تھی، گھنے سیاہ بال شانوں پر بکھرے تھے۔ وہ ان کی موجودگی سے بے خبر تھی، جس کا ہر روپ صرف تصویروں میں دیکھا تھا۔ ملاقات کا کوئی لمحہ بھی حافظہ میں نقش نہ تھا، اور جو ان کی روح میں مکین تھی، ڈھیلے ڈھالے ملگجے سے لباس میں سامنے کھڑی تھی۔ چند قدم آگے بڑھے، آہٹ پر وہ پلٹی، اور لمحے ساکت ہو گئے۔ وہ ہونک ہی تو گئی ہوں گی انہیں دیکھ کر۔ آپ؟ اس نے گھبرا کر دروازے کو دیکھا۔ السلام علیکم، بلکہ وہ مسکرا دیے۔ پلیز پلیز جائیے، کوئی آ جائے گا، آپ کو کچھ نہ ہو جائے۔ جائیں جائیں پلیز، وہ سخت گھبرا رہی تھی۔ خدا کے واسطے، اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ انہوں نے یکدم اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں، وہ تڑپ کر مڑی، وہ سخت خوفزدہ تھی۔ میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اتنی دور سے تم سے ملنے آیا ہوں۔ کیا عمر نے تمہیں میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ انہوں نے بے یقینی سے اس کے زرد چہرے کو دیکھا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ دل تو انہیں دیکھ کر ہی کام گیا تھا۔ تمہیں مجھ سے بہت سی شکایات ہوں گی۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، گرینی کہتی ہیں ہم جتنے شکوے دل میں رکھیں گے، زندگی اتنی ہی تلخ ہوگی، اور پھر شکوے وہاں ہوتے ہیں جہاں محبتیں ہوتی ہیں۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ وہ دیکھتے رہے، اور پھر کھڑے ہوئے ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ حد ادب پلیز، میں آپ کی امی کی دی ہوئی قسم کی پابند ہوں۔ اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ پابند میں بھی ہوں، اس لیے تو تمہیں کوئی خوشی نہ دے سکا۔ بغاوت میرے اندر بھی تھی، مگر میں دور اس لیے چلا گیا کہ مجھے اپنا گھر محبتوں اور دعاؤں کے سہارے بنانا ہے، اور یقیناً وقت بھی ہمارا منتظر ہے۔ انہوں نے چاہ سے اسے دیکھا۔ میں نے ایسے کسی وقت کا انتظار نہیں کیا۔ اور پھر گرینی کہتی ہیں لڑکیوں کو خواب نہیں دیکھنے چاہیے، حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ خواب صرف دکھ کا دوسرا نام ہے۔ اس کا لہجہ تلخ مگر مضبوط تھا۔ تم نے میرے بارے میں کبھی نہیں سوچا؟ سوچیں دماغ کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ اب سوچو، اس لیے کہ مجھے تمہیں اپنا بنانا ہے۔ پردیس میں صرف تمہارے نام کے سہارے ہی دن کٹتے ہیں، تمہیں چھوڑنا نہیں ہے مجھے۔ انہوں نے بے حد قریب جھک کر سرگوشی کی۔ وہ آگے کھسک گئی۔ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس ہے، مگر ذرا دیر سے دوں گا۔ پلیز، بھوک لگ رہی ہے، آپ کا گھر ہے، کھا سکتے ہیں آپ۔ گرینی کہتی ہیں خواہش پوری کر دی جائے تو دوسری لازمی پوری کرنی پڑتی ہے۔ اس کا لہجہ معصومیت لیے تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ کتنا صحیح کہتی ہیں تمہاری گرینی۔ انہوں نے شوخی سے اسے دیکھا۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ اب آپ جا سکتے ہیں، آئندہ آئیں تو اجازت نامہ ساتھ لے کر آئیے گا۔ فی الحال میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ڈھیر ساری باتیں کرنا ہے تم سے۔ وہ پھیل کر بیٹھ گئے۔ مجھے نہیں کرنا باتیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ میری بے قراریوں کی داستان تم نہیں سنو گی تو کون سنے گا؟ ہجر و وصل کے قصے تمہارے نام سے ہی تو تھے۔ انہوں نے ہاتھ کھینچ کر دوبارہ چھٹا لیا۔ گرینی کہتی ہیں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے سلگ کر انہیں دیکھا۔ دل کے بند دروازے سے دھڑ دھڑ کھل رہے تھے، جنہیں بند کرنے کی کوشش میں نڈال ہو رہی تھی۔ گرینی یہ بھی تو کہتی ہوں گی حقدار کو زبردستی جائز ہے۔ انہوں نے مسکرا کر چھیڑا۔ پھر پتہ نہیں وہ کیا کیا کہتے رہے، مگر وہ تو دل کے دروازے بند کرنے کے چکر میں ہارتی جا رہی تھی۔ میں آپ کو سوچنا نہیں چاہتی حماد، گرینی کہتی ہیں سوچنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، کوشش ہوتی ہے یا پھر تقدیر خود حل کر دیتی ہے۔ میں کیا کروں سوچ کر؟ اس نے بہت گہرائی سے سوچا اور دل کے کھلے دروازے دوبارہ سے بند کرنے لگی۔ ہوں تو کل کی ملاقات کیسی رہی؟ عمر نے سرگوشی کی۔ کیا؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ مطلب وہ طلب چھوڑیں، یہ بتائیے کل کیا کیا باتیں ہوئی، کون سے قصے سنائے؟ اس نے گہرا سانس لے کر عمر کو دیکھا۔ یعنی ساری شرارت تمہاری تھی؟ آف کورس، اس نے سر تسلیم خم کیا۔ عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر کسی کے کانوں میں بھنک پڑ جاتی، پھر میں اس گھر سے ذلت کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ وہ سنجیدہ تھی۔ مگر میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوں، اب اس کی خوشی میری خوشی ہے۔ آپ کو خوش کرنے کی کوشش تو ناکام رہی۔ اس نے شانت فخر سے کندھے جھٹکے۔ خدا حافظ۔ وہ چلا گیا۔ وہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ گھر میں شائستہ کی شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ مہمانوں کے لیے کمرے کی ضرورت تھی۔ وہ خاموشی سے گیسٹ روم خالی کر کے اوپر چھت کے کمرے میں آ گئی۔ اماں کی ضد تھی کہ شائستہ کی شادی کے ساتھ ہی حماد کا ولیمہ بھی ہوگا۔
اس کلموہی نے تو میرے بیٹے کی خوشیوں کو کھا لیا ہے، جلدی سے نکال باہر کرو، بس بیٹا جلدی سے طلاق کے کاغذات تیار کرو اور چلتا کرو۔ وہ امی کی ضد تو نہ مان سکتے تھے، مگر فی الحال انہیں رسان سے سمجھا دیا تھا کہ ابھی سکون سے شائستہ کی شادی نپٹا لیں، اگلے سال سوچا جائے گا۔ چلو بیٹا مانا تو وہ یہی سوچ کر خوش ہو گئی۔ منزہ بھابھی کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے کہ ان کی بہن سے شادی کی حامی تو بری عمر کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ اس سے کمرہ لے لیا گیا ہے۔ انہی دنوں اس نے خاموشی سے کچن کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ منزہ بھابھی آئیں تو پچھلے دروازے سے باہر چلی جاتی، ورنہ دونوں بھابھیوں کے ساتھ کام کروا دیتی تھی۔ اماں کے سامنے تو بالکل نہ آتی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا تھا اپنی منحوس شکل سامنے لا کر بدشگونی نہ کرنا۔ رات کو وہ کچن میں مصروف تھی کہ عمر آ گیا۔ کچھ میرے بھائی کا بھی خیال رکھ لیا کریں، اس نے دیگچوں میں جھانکا۔ مطلب یہ کہ میں اور میرا بھائی باہر کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، اگر کھانا مل جائے تو خوش نصیبی ہوگی ہماری۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ بے نیاز بننے کی کوشش میں اسے احساس ہوا کہ اسے کچھ ہوا ضرور ہے، وہ خود کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ایک اچھی بیوی کی طرح ان کی سیوا کریں اور انہیں کھانا ٹرے میں سجا کر دیں۔ عمر نے پھر سے کباب نکالتے ہوئے کہا، میں نکال دیتی ہوں، تم آ کر لے جانا۔ وہ جان بوجھ کر تلخ ہو گئی۔ عمر نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ لگتا ہے کیوپڈ کا تیر اثر دکھا رہا ہے، تو جو اتنی تلخ ہو رہی ہیں، پھر میرے بھائی سے اتنا گریز کیوں؟ آپ کو خود پر اعتماد ہے نا، پھر ڈر کیسا؟ ٹرے سجائیے اور کمرے میں پہنچائیے، میں بھیا کو لے کر آتا ہوں، وہ اسے چیلنج کرتے ہوئے بولا، تاکہ آنٹی دیکھ کر آرام سے کہیں کہ میرے بیٹے کو زہر دے رہی ہے۔ مگر عمر جا چکا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ وہ ٹرے سجا کر کمرے میں آ گئی۔ شکریہ شکریہ، مجھے علم تھا کہ آپ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کے پیچھے عمر حماد کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ ٹرے میز پر رکھ کر مڑی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ عمر نے کمرہ لاک کر کے چابی جیب میں رکھ لی۔ اس کا رنگ فیکٹ ہو گیا۔ عمر چھوڑیے عمر کو، میرے بھائی کو شرف ملاقات بخشیے۔ عمر یہ دھوکہ ہے، جانے دو مجھے۔ اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ میں باتھ روم کے دروازے سے باہر جا رہا ہوں، 1 گھنٹہ بعد آؤں گا۔ وہ بائے بائے کرتا ہوا نکل گیا اور وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ آؤ کھانا کھاؤ، سخت بھوک لگی ہے۔ حماد آرام سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ مجھے ایسی حرکتیں سخت ناپسند ہیں۔ غلطی پر ہیں آپ، کتنی انسلٹ ہوگی میری اور آپ کی۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ شرح حق ہو کر چھپ چھپ کر ملنا، یہ اس کی توہین تھی۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، مگر اس وقت مجبوری صرف امی کی ہے، ورنہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اتنی حیثیت رکھتا ہوں کہ تمہیں اور تمہارے اخراجات کو افورڈ کر سکوں۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ میں کسی خوش رنگ خواب سے خود کو دھوکہ دینا نہیں چاہتی۔ گرینی کہتی ہیں لڑکیوں کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں، مگر تمہیں کہیں نہیں جانا۔ یہ بات عمر تمہیں بتا چکا ہے اور میں یاد کرا رہا ہوں۔ الٹی سیدھی باتیں مت سوچو اور پلیز کھانا نکالو، سکون سے کھانا کھانے کو ترس رہا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ذرا کرتی تو ہار جاتی، وقت بہت کم ہے اور بہت ساری باتیں کرنا ہے۔ کھانا کھائیے، مجھے بہت کام ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ حماد کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حماد نے کھانا پلیٹ میں نکال کر کہا، چلو شروع ہو جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھلاؤں گا تو لگنے لگے گی۔ انہوں نے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا، اور بھوک ہو یا نہ ہو، رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ تم میرے ساتھ کرو گی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، میں اکیلے کھا لیتی ہوں آرام سے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نوالا لینا چاہا تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ منہ کھولو۔ وہ یکدم گلابی سی ہو گئی اور پھر اسے ساتھ دینا پڑا، ورنہ تو ہر نوالا اس کے ہاتھ سے لینا پڑتا۔ سمجھدار ہو، وہ مسکرا پڑے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ برتن سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو، عمر آئے گا تو تم جاؤ گی، ویسے بھی میری باتیں ابھی ختم نہیں ہوئی، مجھے شوق نہیں ہے باتیں سننے کا، میں باتھ روم کے راستے جا سکتی ہوں۔ وہ منہ پھیر کر بولی۔ دل اس شخص کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، پھر زبردستی کروں گا تو غصہ کرو گی۔ انہوں نے کھینچ کر بٹھا لیا۔ اسے بیٹھنا پڑا اور وہ سب بھی سننا پڑا جو وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سوچتی رہ گئی، اب کیا کرے کیا نہ کرے۔ عمر آیا تو وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ صبح ناشتے پر میرا انتظار کرنا، انہوں نے دھیرے سے ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ ساکت ہی تو رہ گئی۔ تمہاری گرینی نے تمہیں محبتوں پر اعتبار کرنا نہیں سکھایا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سیاہ آنکھوں میں شوق سی مسکراہٹ تھی۔ پھر باہر جانے میں اس نے دیر نہ لگائی۔ صبح کا وقت اس گھر میں اسے سب سے اچھا لگتا تھا۔ وہ پورے گھر میں آزادی سے گھوم سکتی تھی، کسی کے آنے کا خوف نہیں ہوتا تھا، اور آج کل تو سب اٹھ بھی دیر سے رہے تھے۔ آزادی سے پلوں کو چھوتی، سبز گھاس پر پرسکون سے ننگے پاؤں چلتی رہی۔ گلاب کی کیاریوں کے پاس حماد کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ وہ رات کی بات کو لفاظی سمجھی تھی، کون اتنی صبح اٹھتا ہے؟ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ انہوں نے صبح صبح اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ صبح کا منظر کتنا دلکش ہوتا ہے، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، جو چاہو مل جاتا ہے۔
وہ مسکرا کر قریب آ گئے۔ اس کی جھجک و خوف کا ان پر مطلق اثر نہ تھا۔ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسی روش میں ٹہلنے لگے۔ کسی بات کا احساس نہیں آپ کو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ ہاتھ چھڑا کر پام کے درخت سے ٹک گئی۔ تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں کتنی اچھی لگتی ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر بولے۔ معلوم ہے مجھے۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میری اور تمہاری پسند کتنی ملتی ہے۔ انہوں نے اس کے بالوں کو چھوا۔ محض اتفاق ہے یہ۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ ہر اس بات سے بچ رہی تھی جو انہیں اس کے قریب لا رہی تھی۔ تلخ لہجہ بھی اس لیے رکھا ہوا تھا مگر ان پر تو شاید کسی بات کا اثر نہ تھا، ہر بات سے بے نیاز تھے۔ یہ دن بھی یادگار رہیں گے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ذرا خیال رہے کہ بدشگونی نہ ہو جائے۔ کالی بلی ہوں اور خیر سے صبح اٹھ کر دیکھا بھی ہے مجھے۔ وہ تلخی سے بولی۔ اب کس بات کا ڈر؟ جو ہو سو ہو۔ ان کا لہجہ خوشگوار تھا۔ ویسے بھی تو حماد پر یقین نہیں رکھتا۔ تم بھی تو خاصی پڑھی لکھی ہو۔ بڑے جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ کی امی غلط نہیں کہہ سکتی۔ یقیناً میں وہی ہوں جو وہ سمجھتی ہیں۔ وہ اس چہرے کی طرف دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی جس نے اب ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا تھا۔ رات کو کھانا میرے ساتھ کھانا، اور سنو، لباس تبدیل کر لینا۔ پچھلے 4 دنوں سے اس لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کی ہر بات کو سنی انسنی کر رہے تھے اور اس کی ہر مزاحمت رائے گاہ جا رہی تھی۔ عمر شادی کی ساری رودات اسے رات کو سنانا اپنا فرض سمجھ رہا تھا۔ حماد خود آج کل مصروف تھے۔ عمر کو سبز کپڑوں والی لڑکی پسند آ گئی تھی۔ وہ فوراً امی کو بیچنے کے لیے تیار کرنے لگا۔ آج شائستہ کی مہندی جانی تھی۔ رات گئے واپسی ہوئی۔ سب کچھ چھوڑ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھر کر اوپر آیا مہک کو سبز کپڑوں والی کے متعلق بتانے، مگر دروازے میں ہی ٹھٹک گیا۔ کمرے میں ماموں، ممانی اور ان کے بچوں کا قبضہ تھا۔ بھابھی کہاں ہوں گی؟ وہ چونک گیا۔ ایک ایک کر کے سارے کمرے دیکھ لیے۔ اوہ! تو وہ سیڑھیوں پر رک گیا اور پھر پلٹ کر بھاگتے ہوئے چھت کا فیصلہ عبور کیا۔ اوپر لائبریری میں روشنی ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ دروازہ بجا کر اندر آیا۔ کتنی غیر ذمہ داری سے دروازہ کھلا چھوڑا ہے۔ دوسرے لمحے چونک گیا۔ سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ لائبریری کا بستر بے ترتیب ہو رہا تھا۔ بستر پر کرسی کے پاس ڈھیروں ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ دوپٹہ الجھا ہوا میز اور کرسی کے درمیان پڑا ہوا تھا اور دروازے سے میز تک خون کے ڈھیروں قطرے تھے۔ عمر نے صورتحال سمجھنے کی کوشش کی اور پل بھر میں وہ پاگل ہونے لگا۔ جھپٹ کر باہر نکلا۔ چھت سنسان تھی۔ نیچے کوریڈور خاموش۔ سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آیا۔ لان سنسان تھا۔ لڑکیاں وغیرہ سونے جا چکی تھیں۔ امی کے کمرے میں آیا۔ وہی تو گھر پر تھی۔ بیڈ پر چھوٹی خالہ چچی جان خواب تھی۔ وہ کہیں نہ تھی۔ الہی خیر رکھنا تلاش کرتا ہوا کچن میں آیا۔ وہاں بھی نہ تھی۔ پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ آخری سیڑھی پر بیٹھی تھی۔ آہٹ پر وہ تڑپ کر مڑی تھی۔ وہ چھلانگ لگا کر سامنے آیا۔ عمر تم کب آئے؟ مہک کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی آ گئی تھی۔ وہ پلٹ گئی۔ بھابھی! اس نے بازو پکڑ کر سامنے کیا۔ سر سے چادر ہٹا دی۔ پیشانی پر گہرا زخم تھا جس پر ہلدی لگائی گئی تھی مگر خون پھر بھی رس رہا تھا۔ کلائی پر دوپٹہ باندھا ہوا تھا۔ آنکھیں سوج رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس سیڑھیوں سے گر گئی ہوں۔ اس نے جھٹکے سے بازو چھڑا دیا۔ کیا ہوا ہے؟ پلیز جلدی بتائیے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ عمر اس کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا اوپر حماد کے کمرے میں لے آیا۔ اس کی حالت نے انہیں بھی چونکا دیا۔ عمر نے ڈریسنگ کی۔ بول کیوں نہیں رہی؟ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہو گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے جا کر کہہ دو اس سے۔ میرے ماں باپ نہیں، بھائی نہیں، مگر اتنی مضبوط ہوں کہ اپنی حفاظت کر چکوں۔ اس سے کہو، اس سے کہو۔ وہ بے اختیار ضبط کے باوجود پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حماد نے 2 زانوں بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہ نہیں نہیں، پلیز مجھے جانے دو۔ میں وقار سے عزت سے رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے جانے دو پلیز۔ اس نے روتے روتے ہاتھ جوڑ دیے۔ دونوں سخت شرمندہ تھے۔ کتنی بھول ہو گئی تھی ان سے کہ اس بھرے پورے گھر میں اسے یوں تنہا چھوڑ دیا۔ ایسی صورتحال میں تو کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے مگر کون اتنا کم ظرف تھا۔ انہوں نے اسے سنبھالا، پانی پلایا، بیڈ پر لٹا کر کمبل اوڑھا دیا۔ وہ نیم جاں ہو رہی تھی۔ چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ حماد کے دل و دماغ نے ایک دم سے بغاوت کر دی۔ نہیں، اب کہیں نہیں جائے گی آپ۔ جب تک کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اسی میرے کمرے میں رہیے آپ۔ میں بھیا کے کمرے میں سو جاتا ہوں۔ مضبوط لہجے میں فیصلہ سناتا عمر باہر نکل گیا اور حماد وہیں صوفے پر بیٹھے اسے دیکھتے رہے، سوچتے رہے۔ شائستہ خیر و عافیت سے رخصت ہو گئی۔ ولیمے میں عمر گیا، حماد اس کے پاس رہے۔ چلے جاتے آپ، مجھ پر احسان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے رکھائی سے کہا۔ حماد اطمینان سے بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ تمہیں کیا پتہ ضرورت تھی یا نہیں؟ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ آخر مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ بھی سکون سے رہیں گے۔ وہ 2 ٹوک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا مگر تمہیں نہیں، اس گھر کو عنقریب۔
انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، میں ماسٹرز کر لوں گی، ایئر فورس جوائن کر لوں گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ گرینی کو اس وقت میری ضرورت ہے۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ مجھے تمہارے کھلے ہوئے بال بہت اچھے لگتے ہیں، وہ سنی انسنی کر کے بولے۔ میں بکواس نہیں کر رہی، اگر آپ نے کوئی فیصلہ نہ کیا تو میں چھوڑ دوں گی اس گھر کو۔ اس کی آنکھیں بننے لگی۔ حماد نے دھیرے سے اسے شانے سے لگا لیا۔ بس بہت ہو چکا، چند دن اور صرف چند دن۔ انہوں نے ٹھوڑی اٹھا کر چہرہ دیکھا، اس کے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ حماد نے اپنی ہتھیلیوں میں سمیٹ لیے۔ چلو تمہارے زخم کی ڈریسنگ کر دوں، مگر پہلے تم لباس تبدیل کر لو۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا کر حکم مان لیا۔ میں ایک چادر شانوں پر ڈال کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ حماد اس کے بازوؤں کے زخم کی ڈریسنگ کرنے لگے۔ کیا چیز لگی تھی اتنی گہرائی سے؟ زندگی چھن رہی تھی مگر بچ گئی، وہ اداسی سے بولی۔ تھا کون وہ؟ اس کا خون کھولنے لگا۔ تھا کوئی کمزاد، جہنم رسید۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ ڈریسنگ مکمل ہو گئی۔ چلو تم بستر پر لیٹو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ نہ نہیں، میں بھی چلتی ہوں۔ وہ مہک تنہائی سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر گھر میں بھی کوئی نہ تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ نہ نہیں تو اچھا، میرا ساتھ اچھا لگ رہا ہوگا۔ وہ مسکرا دیے۔ جی نہیں تو؟ اس نے گھبرا کر منہ پھیر لیا۔ اچھا آؤ۔ وہ دھیرے سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کچن تک لے آئے۔ اسے ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا کر اس کے لیے کھانا گرم کیا۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ حماد نے چائے بنائی۔ چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ پتہ نہیں، اس نے کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ کتنی دیر تک وہ پھر اس کی ماضی کی، حال کی، مستقبل کی باتیں کرتے رہے۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ بہت دیر بعد انہوں نے رک کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے سوال کیا، میں یہاں سے کب جاؤں گی؟ وہ سر ہاتھوں میں تھام کر رہ گئے۔ یہ میری باتوں کا جواب ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ رات عمر مزے لے لے کر ولیمے کے قصے سنا رہا تھا، سبز کپڑوں والی کے متعلق بتا رہا تھا۔ مہک فریش چہرے کے ساتھ سب سن رہی تھی، اور حماد سن کم اور مہک کو دیکھ زیادہ رہے تھے۔ باہر آہٹ ہوئی تو اس نے جلدی سے کمبل کھینچ لیا۔ ڈرپوک، عمر نے ہنستے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ منزہ بھابی کا کزن زاہد اندر آ گیا۔ مہک اس کی آواز سن کر ہی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اور اس کی شکل دیکھ کر زاہد بھی ابھی آیا کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ ٹھہرو تو، عمر نے روکنا چاہا مگر وہ یہ وہ جا۔ عمر پلٹ کر مہک کی طرف آیا۔ وہ ایک ٹک دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، دہشت زدہ سی، اور پل میں دونوں ساری صورتحال سمجھ گئے۔ اپنے مقام سے منزہ بھابی اتنا گر سکتی ہیں، عمر سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اس کو نکلوانے کے لیے کتنا گھناؤنا قدم اٹھایا تھا۔ اوکے بھابی، شب بخیر۔ وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ وہ بیٹھی رہ گئی۔ آپ بھی سو جائیے۔ حماد نے بہلانے کی کوشش میں اسے لٹا کر کمبل اڑا دیا۔ بے فکر ہو کر سویا کرو، میں ہوں نا کمرے میں۔ انہوں نے دھیرے سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ آپ سے بھی تو ڈر لگتا ہے۔ مجھ سے مت ڈرنا، میرا ہر قدم جائز اور قابل عزت ہوگا۔ وہ بلا کہیں اس کی بات جان گئے تھے۔ زندگی ایک حادثہ ہے، اور ہر ایک ایسا حادثہ کہ موت سے بھی، جس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ شائستہ کی شادی کے بعد زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ اماں خوش تھیں کہ کوئی بدشگونی نہ ہوئی تھی۔ گزرتے بیتے دنوں میں حماد سے دور ہونے کی کوشش میں وہ ان کے قریب ہوتی گئی۔ بظاہر وہ ان سے گریز پا رہتی، اب تو سرشام ہی وہ کمرہ لاک کر لیتی۔ مجبوراً حماد کو عمر کے ساتھ سونا پڑتا۔ وہ خوفزدہ اس لیے بھی نہیں تھی کہ یہ عمر کا کمرہ تھا، اور عمر کے کمرے میں کوئی بغیر اجازت قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ حماد کو 15 دن ہو گئے تھے اسے دیکھتے ہوئے۔ ہر روزن اس نے بند کر دیا تھا۔ اوپر سے امی کا مطالبہ بڑھ رہا تھا کہ جلد سے جلد اس کو طلاق دو، میں اسے نکال باہر کروں، اور وہ تو ان کے دل کی خوشی تھی، کس طرح خود سے دور کر دیتے۔ اس کا گریز انہیں پاگل کر رہا تھا۔ کیا کریں کیا نہ کریں؟ امی نے فرحاد بھائی سے طلاق کے کاغذات تیار کروانے کے لیے کہہ دیا تو ان کی جان پر بن آئی۔ منزہ بھابی کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ آتے جاتے اپنی خوشی کا اظہار کرتی۔ حماد کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ کب تک وہ اس مسئلے کے حل کا انتظار کرتے؟ اس شام حماد کسی خوف کے بغیر دھاڑ سے دروازہ کھول کر عمر کے کمرے میں آ گئے۔ آپ؟ وہ شاید نہا کر نکلی تھی، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ ہاں میں، اور تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ آفس کی طرف سے گھر کے لیے اپلائی کر دیا ہے، وہاں شفٹ ہونا ہے، تم تیاری کر لو جانے کی۔ وہ دم سے صوفے پر گر گئے۔ برش اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ ہونک بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس طرح بغیر کسی؟ وہی مطلب ہے جو کسی خوددار مرد کا ہونا چاہیے۔ بغاوت کر دی ہے میں نے، سکون چاہیے مجھے۔ وہ سخت الجھے ہوئے تھے۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں، منقوہ ہو تو میری، اور مجھے یہاں آتے ہوئے منزہ بھابی نے دیکھا ہے۔ اس کے ہاتھوں سے تولیہ پھسلا اور وہ ساکت رہ گئی۔ اس کی شامت تھی اب آر یا پار۔ بولو، میرا ساتھ دو گی یا میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں؟ حماد فیصلے کے موڈ میں تھے۔
میں فیصلے نہیں کیا کرتی، کیے گئے فیصلوں پر عمل کرتی ہوں۔ یہ آپ کی امی کا فیصلہ تھا، میں نے نبھا دیا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ گھر دعاؤں سے بنتے ہیں، ایسی بددعائیں بھی خدا نہیں سنتا، وہ وہم کا شکار ہیں۔ تم تو پڑھی لکھی ہو۔ ہاں میں پڑھی لکھی جاہل ہوں۔ آپ کو سکون چاہیے نا؟ آنٹی کا مشورہ مان کر شادی کر لیں۔ میں گرینی کے پاس چلی جاتی ہوں، آزاد کر دیں مجھے۔ وہ جھٹکے سے مڑی۔ کیا؟ وہ اٹھ کر قریب آ گئے۔ ہاں مجھے بھی سکون چاہیے، میں رہ سکتی ہوں ہاسٹل میں، کسی کے لیے برائی نہیں بن سکتی۔ آزاد کر دیں، آزاد کر دیں مجھے، طلاق دے دیجیے مجھے۔ چٹاخ 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 ان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ لڑکھڑا کر بستر پر اونتی منہ گر گئی۔ انہوں نے جھٹکے سے اسے سیدھا کیا۔ تم نے میری راتوں کی نیند حرام کر دی، مجھے بے سکون کر دیا۔ میں نہ رہا اب۔ آپ کہتی ہو تو میں آزاد کر دوں؟ رخساروں پر نشان ابھر آئے تھے۔ لمحہ بھر کو وہ پشیمان ہو گئے۔ آزادی تمہیں بھی چاہیے، خوشی گھر والوں کو بھی۔ جب میں ہی نہ رہوں گا تو کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ہو جانا آزاد۔ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ پلیز رکیں، رکیے حماد پلیز، پیچھے بھاگی، میری بات سنیے۔ آج شاید اس کے ستارے گردش میں تھے۔ اس کے قدم سیڑھیوں پر لڑکھڑاتے سنبھلے۔ پلیز میری بات سنیے۔ اس نے ان کے بازو تھام لیے۔ نہیں سننا مجھے کچھ بھی۔ وہ سخت غصے میں تھے۔ یہ منظر منزہ بھابی نے بھی دیکھا اور کوریڈور میں کھڑی آنٹی نے بھی۔ تبھی گیٹ سے گرے نسان اندر داخل ہوئی۔ شائستہ اور اس کے شوہر آئے تھے۔ پہلی نظر اس پر پڑی۔ خیر خیر، آنٹی ہول کر نیچے اتری۔ منحوس چڑیل نے راستہ کاٹ لیا۔ وہ جلدی سے ہٹ گئی۔ حماد باہر نکل گئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اے اللہ خیر رکھنا۔ غصے میں وہ بھی ہیں، جلال میں آنٹی بھی۔ آنے والے لمحوں کی دہشت اسے ابھی سے محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں چلی گئی تھی سامنے؟ اور حقیقت میں وہ اس وقت قسمت کے چکر میں تھی، یا پھر اوپر اس کے دکھوں کا فیصلہ ہو گیا تھا، یا پھر اماوس کی سیاہ رات طویل ہو گئی تھی۔ واپسی پر شائستہ اور خرم کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ فرح کی خراشیں آئیں۔ خرم بھی معمولی زخمی ہوئے تھے۔ ہاں خرم کے بھائی کو زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ ہائے کھا گئی اس گھر کی خوشیوں کو، خالی کر کے چھوڑے گی گھر کو۔ نکالو، نکال باہر کرو، اللہ ماری کو، کسی کی نہیں سنوں گی اب۔ آنٹی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئیں۔ بجائے ہاسپٹل جانے کے اسے دنک کر رکھ دیا۔ آنٹی میرا کوئی قصور نہیں تھا، وہ کہتی رہی، مگر وہ سن کب رہی تھی؟ منزہ بھابی پاس کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ مونا بھابی گھر میں نہ تھی اور منجلی بھابی میں اتنا حوصلہ کہاں کہ چھڑا سکے۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی سیڑھیوں تک لائی اور نیچے دھکیل دیا۔ دفع ہو جا یہاں سے، اندھیرے میں کہاں گری کچھ پتہ نہ چلا۔ خود منزہ غزالہ کے ساتھ فرح کو دیکھنے ہسپتال چلی گئی۔ شائستہ امی کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ کر رو دی۔ خیر کیا ہوا بیٹا؟ وہ دہل گئی۔ کچھ نہیں، بس معمولی حادثہ تھا، اس نے ذہن پر لے لیا، مسلسل روئے جا رہی ہے۔ شائستہ کی ساس نے اسے الگ کیا، اس کے آنسو پونچھے، تسلی دی، بٹھایا۔ شائستہ پریشانی کی کیا بات ہے بیٹا؟ جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا اس سبز قدم کو نکال دیا ہے باہر۔ انہوں نے پھر سے اسے ساتھ لگا لیا۔ بس کر دو شائستہ بہو، یہ چھوٹے موٹے حادثے تو ہوتے رہتے ہیں، کوئی یوں خود کو ہلکان کرتا ہے؟ میں تو تمہیں اتنے شگنوں سے بیاہ کر لائی ہوں، خیر سے ابھی تمہیں بہت خوشیاں دیکھنی ہیں، چلو بس کرو اب۔ شائستہ کی ساس نے اسے اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کیا، اپنے آنچل سے آنسو صاف کیے۔ امی آپ مجھے منحوس تو نہیں سمجھ رہی؟ اس کے دل میں اپنے گھر کا خیال بیٹھا ہوا تھا۔ مہک کا چہرہ تھا۔ نہیں بالکل نہیں میری جان، تم تو میری بڑی بہو ہو اور میں ان پڑھ ضرور ہوں مگر جاہل نہیں، کسی وہم کا شکار نہیں۔ یہ سب وہم ہوتے ہیں بیٹا، کہ کوئی حادثہ کسی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ سب تو تقدیر کا چکر ہوتا ہے۔ جو حادثہ جس طرح سے لکھا گیا ہے اسی طرح سے ہوگا بیٹا، ہمارا تمہارا کیا دوش؟ ہم خوشیوں کو بھی تو قبول کرتے ہیں نا، خوشی کے ساتھ کہ یہ خوشی ہماری قسمت میں تھی، تو بس پھر حادثوں کو بھی اس طرح قبول کرنا چاہیے کہ یہ ہماری قسمت میں تھا۔ اور شائستہ کے اندر سکون اتر گیا، مگر آنٹی ساکت بیٹھی رہ گئی۔ حادثہ تو ان کے گھر میں بھی ہوا تھا، انہوں نے کیا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ؟ جاؤ شائستہ اپنی امی وغیرہ کے لیے چائے لے کر آؤ۔ جی اچھا۔ وہ اٹھ گئی۔ بچی ہے نا، ڈر گئی، ان کے لہجے میں پیار تھا۔ وہ بھی تو بچی تھی، 20 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے، پھر اس کا آگے پیچھے بھی کوئی نہ تھا جو اسے دلاسا دیتا، کس طرح اس نے ان کے ظلم کو سہا ہوگا۔ وہ گمسم ہونے لگی۔ کیا ہوا بہن؟ شائستہ کی ساس نے شانہ ہلایا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی خیال آ گیا تھا۔ ارے کچھ خیال مت کیجیے، سب ٹھیک ہے، مگر ان کا دل ڈوب رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا جس کی ماں نے پلٹ کر خبر نہ لی؟ کتنے صابر تھی وہ، میں پڑھ لکھ نہ سکی تو کیا ہوا، میرے بچے میری تعلیم ہے، اچھا برا انہوں نے مجھے سکھایا ہے۔ شائستہ کی ساس کہہ رہی تھی، کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔
میرے بھی تو 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، میں نے کیا سیکھا؟ ان کا دل اپنے ظلم پر خود پشیمان ہو رہا تھا۔ میں نے اسے سیڑھیوں سے گرایا تھا، کہاں چوٹ لگی ہوگی، گھر میں بھی کوئی نہ تھا، گھر جانے کے لیے دل بے قرار ہو گیا۔ ایک ذرا سے حادثے نے جو ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا، انہیں بدل کر رکھ دیا، اور جب حماد عمر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو گھر کے گہرے سناٹے نے انہیں چونکا دیا۔ عمر اوپر اور حماد اندر بھاگے۔ سیڑھیوں پر عمر کے پیر نرم و نازک وجود پر پڑے اور وہیں رک گیا۔ دوسرے لمحے وہ چیخ رہا تھا، بھیا بھیا لائٹ جلائیے۔ حماد الٹے پیر آئے، دیکھیں دیکھیں بھابھی جانے کب سے بے ہوش ہیں۔ حماد نے اسے باہوں میں اٹھایا، عمر گاڑی آگے لایا۔ ان کی گاڑی تیزی سے اسپتال کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اور اب ہاں پورے 15 دن ہو گئے تھے، نہ وہ مر رہی تھی نہ جی رہی تھی، موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ عمر اس کے لیے جان دینے کو تیار تھے اور حماد کی تو وہ جان ہی تھی۔ انہیں اپنا ہوش کب رہا تھا، اتنے چپ چاپ کہ رستے بھی لا علم چھوڑ جائیں گے یہ نگر شام کے بعد۔ اسے بھی زندگی کی خواہش نہیں رہی تھی۔ صبح عمر اسپتال آیا مگر کوئی خوشگوار اطلاع نہیں ملی تھی۔ آکسیجن کے سہارے سانس لے رہی تھی۔ وسیع کوریڈور میں چکر لگاتے حماد مسلسل اسموکنگ کر رہے تھے۔ پلیز جائیں بھیا، تھوڑا آرام کر لیں۔ انہوں نے چابی تھام لی۔ اس کا خیال رکھنا عمر، جوں ہی ہوش میں آئے اطلاع دینا۔ اوکے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ حماد بھائی کیسی طبیعت ہے؟ مونا بھابھی اسے دیکھتے ہی قریب آ گئی۔ آکسیجن کے سہارے جی رہی ہے۔ انہوں نے بستر پر گر کر آنکھیں موند لیں۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کے مر جانے کی دعا مانگیے۔ وہ تلخ ہو گئے۔ وہ قریب آ گئی۔ حماد امی اسے دیکھنا چاہتی ہیں کیا؟ وہ اٹھ بیٹھے۔ ہاں وہ اسے دیکھنا چاہتی ہیں، اپنے کیے پر اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہیں۔ ان کے لیے ایک انکشاف تھا یہ سب۔ بے جان ہنسی ان کے ہونٹوں پر کھل گئی۔ اب جب کہ وہ پل دو پل کی مہمان ہے، مجھے خوشی ہوگی بھابھی کہ وہ مر جائے۔ کیا ہے زندگی میں اس کے لیے؟ قید، تنہائی جس کے بچپن سے وہ عادی ہے، نفرت جو اس کی ماں نے اسے بچپن سے دی، مگر اسے اس گھر کے کسی فرد سے نفرت نہ تھی۔ وہ جینا چاہتی تھی تمام مظالم سمیت، مگر اب وہ تھک چکی ہے۔ ہر طرح کی مزاحمت نے اس کے اندر دم توڑ دیا ہے۔ امی سے کہیے خوشیوں کے شادیانے بجائیے۔ انہوں نے کشن میں منہ چھپا لیا۔ شام وہ اسپتال آئے، وہی کیفیت تھی۔ قطرہ قطرہ اس کے اندر اترتا اسے زندگی کی طرف لا رہا تھا۔ ڈاکٹر مایوس تھے۔ 16واں دن بھی گزر گیا تھا۔ 17ویں دن میں جب وہ اس کے ساکت وجود کو دیکھتے، اس کے سیاہ بالوں کو سلجھانے کی شدت سے خواہش کر رہے تھے کہ اس کے بے جان وجود میں حرکت ہوئی۔ نہیں، انہوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے ہوش آ رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر معظم، ڈاکٹر احسن اس کی زندگی کی نوید دے رہے تھے۔ سوائے ڈرپ کے ہر چیز اس کے پاس سے ہٹا لی گئی۔ حماد نے بے اختیار ہی عمر کے شانے پر سر رکھ کر کتنے آنسو چھپا لیے۔ عمر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ جتنے پیسے جیب میں تھے لٹا دیے۔ بھابھی، اس نے دھیرے سے اس کی پیشانی چھوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ حماد پیچھے کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ وہ بے جان نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ بے حد کمزوری کا شکار تھی۔ بھابھی، میں عمر، یہ حماد بھیا ہیں، عمر نے کہا۔ وہ دیکھتی رہی۔ خود بخود آنکھیں بند ہو گئی۔ حماد آگے بڑھے، دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہک، کیسی طبیعت ہے؟ اس نے پھر آنکھیں کھولی۔ وہ پہچان چکی تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ گرینی کو بلا دو، اس کے مدھم سی آواز نکلی۔ اب تو گرینی کو بلا دو، انہیں میرا انتظار ہوگا۔ میں نے کہا تھا میں آؤں گی، مجھے جانے دو۔ وہ آنکھیں موندے بے ربط سے جملے بول رہی تھی۔ مہک، اس نے آنکھیں کھول کر قطرہ قطرہ رگوں میں اترتے گلوکوز کی تھیلی کو دیکھا۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں چاہیے زندگی۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ سوئی گوشت کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ گرینی کو بلاؤ۔ وہ جنونی ہو گئی۔ خدا کے واسطے گرینی کو بلاؤ۔ تکیے پر سر مارتی وہ چیخ رہی تھی۔ حماد نے تھاما۔ عمر، ڈاکٹر کو بلا لایا۔ سسٹر نے بینڈیج کی، ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا۔ گہری نیند میں اترتے اترتے بھی اس کے لبوں پر گرینی کی پکار تھی۔ ایسے مواقع پر تو ماں باپ یاد آتے ہیں۔ یہ گرینی کون ہے؟ ڈاکٹر معظم نے باہر نکلتے ہی پوچھ لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ دادی، نانی؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، وہ بھابھی کی حوصل میٹرن تھی جنہیں یہ گرینی کہتی ہیں۔ انہیں اگر بلا سکتے ہیں تو بلا لیں، حالت جلد سنبھل جائے گی۔ وہ مشورے دے کر آگے بڑھ گئے، اور حماد گہرا سانس لے کر ریلنگ سے ٹک گئے۔ عمر کے دل سے اس کی سچی خوشیوں کے لیے دعا نکل رہی تھی۔ ایک لڑکی پریشان ہے بڑی مدت سے، اے خدائے دل و جان تیری رضا کیوں چپ ہے؟ آج تیسرا دن ہو گیا تھا فون کیے اور گرینی ابھی تک نہ آئی تھی۔ اس کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ وہ تکیے کے سہارے بیٹھی تھی۔ حماد نے چائے کا کپ تھمایا۔ اس نے تھام لیا۔ عمر، تم نے فون کیا تھا؟ کب آنے کو کہا تھا، یا پھر تم ایسے ہی بہلا رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔
بائی گاڈ بھابھی، میں جھوٹ بول سکتا ہوں کیا؟ پھر بھی کیوں نہیں آئی وہ رو دینے والی تھی۔ کوئی مصروفیت ہوگی، آ جائیں گی، عمر نے بہلایا۔ آپ کے لیے آج ایک گڈ نیوز ہے، حماد نے کہا۔ کیا؟ اس نے بکھرے ہوئے انداز میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بے تحاشا کمزور ہو گئی تھی۔ حماد کام کر رہ گئے۔ پتہ ہے امی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ بالکل بدل گئی ہیں وہ۔ آپ کا حصول صحت وہ ولیمے کی شکل میں منائیں گی۔ عمر نے ایک دم سے اسے بتا دیا۔ وہ ایک ٹک بس دیکھتی رہ گئی۔ خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ خوشی؟ وہ رو دینے والی ہو گئی۔ حماد بس دیکھتے رہے۔ میرے لیے کوئی خوشی نہیں، بس مجھے گرینی کے پاس جانا ہے، کسی کی کوئی بات نہیں سننی۔ اس نے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ کل تو گرینی آ جائیں گی نا؟ اس نے یکدم ہی سر اٹھایا۔ وہ ایک آنسو رخساروں پر لڑک گیا۔ اسے خاموشی دیکھ کر پھر سر جھکا لیا۔ صبح وہ دریچے کے بجائے روم سے نکل کر باہر بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی مگر کھڑی رہی۔ آج ضرور گرینی آئیں گی۔ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے تو کیوں کھڑی ہو؟ جانے کہاں سے حماد آ گئے۔ وہ خاموشی سے آنے والے کی طرف دیکھتی رہی۔ گرینی بھی مما کی طرح ہیں۔ آج بس آخری دن ہے۔ اب وہ پیا کی طرح ان کا انتظار نہیں کرے گی۔ کبھی ٹھیک تو ہے کون لگتی ہے وہ ان کی جس کی خاطر میلوں کا سفر طے کر کے آئیں۔ ناراض ہو کسی بات پر؟ حماد نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ جب مما جنم دے کر بھول سکتی ہیں تو گرینی نے تو بس مجھے گائیڈ کیا ہے، اور تو کوئی رشتہ نہیں ان سے۔ وہ مسلسل سوچتی رہی۔ بولو نا کیا ہوا؟ دھیرے سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ میں مر جانا چاہتی ہوں، ناراض ہوں سب سے، گرینی سے، پوری دنیا سے۔ کوئی مصرف نہیں ہے میرا، اس زندگی کا کچھ حاصل نہیں۔ وہ چیخ پڑی۔ مہک، وہ حیران رہ گئے۔ چھوڑیں مجھے، جانے دیں مجھے۔ مسلسل انتظار، بیماری، تھکن نے اسے بے ہمت کر ڈالا تھا۔ وہ ایک دم سے پلٹی۔ دوسرے لمحے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ سامنے سے اپنے مخصوص لباس میں گرینی آ رہی تھی، ہاتھ میں بیگ اور گردن کے گرد اسکارف لپیٹے۔ نہیں، دوسرے لمحے وہ بھاگ رہی تھی۔ مہک، نہیں، یوں مت بھاگو، گر پڑو گی۔ مگر وہ سن کب رہی تھی؟ گرینی نے اسے دیکھ لیا تھا۔ حماد پیچھے بھاگے۔ گرینی نے اسے بازو میں سمیٹ لیا اور وہ گرینی گرینی کہتی مسلسل بھاگنے سے نیم بے ہوش ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ ہوش آیا تو وہ یہی سمجھی کہ گرینی کو خواب میں دیکھا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر پلکیں موند لی۔ کیسی طبیعت ہے؟ حماد نے دھیرے سے چھوا۔ وہ بس سن سی لیٹی تھی۔ کیوں ایسا خواب دیکھا؟ اس نے آنکھیں موند لی۔ اس امید، انتظار سب ختم، مر جانے کی خواہش شدت سے ابھری۔ ایک ہاتھ پیشانی پر ٹھہر گیا، مگر وہ اب کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ گرینی نے کہا تھا مہکی، جب بھی تم بلاؤ گی گرینی تمہارے پاس ہوگی۔ اب ننھا سا آنسو آنکھوں کے کنارے سے نکلا، مگر اس سے پہلے بے قیمت ہوتا کسی کی ہتھیلی میں جذب ہو گیا۔ آنکھیں کھول دی اور اسے وہم جانا سامنے گرینی کھڑی تھی۔ گرینی! اس نے یقین کرنا چاہا، جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ گرینی! اس نے دھیرے سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کے شانوں کو چھوا، چہرے کو تھاما۔ گرینی! ہاں بیٹا، میں گرینی، تمہاری گرینی۔ انہوں نے اس کے تھکے ہوئے وجود کو باہوں میں بھر لیا۔ گرینی! پورا اسپتال اس کی چیخ سے گونج اٹھا ہوگا۔ کب کے رکے ہوئے آنسو جو بہے تو بس اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ سب کچھ جو نہیں کہنا چاہتی تھی آنسوؤں نے کہہ دیا تھا۔ حماد بس دیکھتے رہے۔ بس جان، بس میں آ گئی ہوں نا۔ بہت دیر تک رونے کے بعد گرینی نے اسے چپ کرایا۔ مسلسل رونے سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ عمر نے گلوکوز کھول کر دیا۔ حماد نے رومال آگے کیا۔ اب نہیں، کہیں نہیں جائیں گی گرینی۔ اس نے مضبوطی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ پیار سے گرینی نے گلے لگا لیا۔ میں آپ کو روز یاد کرتی تھی، ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت۔ شروع میں تو بالکل نیند نہیں آتی تھی، راتوں کو جاگتی رہتی تھی، پھر عادی ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں اکیلے کمرے میں نہیں سو سکتی۔ پھر میرا کمرہ بھی بہت بڑا تھا۔ وہ اپنی دھن میں آنکھیں موندے اپنی بے قراریوں کی داستان سناتی رہی۔ تقریباً ان دونوں کو نظر انداز ہی کر دیا تھا، اور دونوں کو ہی اندازہ ہو گیا کہ گرینی کی ذات اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور کتنی باہمت تھی یہ لڑکی جس نے ان ماہوں سال کی دوریوں کو سہا تھا۔ مہکی، اپنے ہسبینڈ سے نہیں ملواؤ گی؟ گرینی اسے حال میں کھینچ لائی۔ کیا کریں گی مل کر گرینی؟ بس مجھے یہاں سے لے جائیں، یہ میری منزل نہیں ہے۔ مجھے اپنے ساتھ ہاسٹل لے چلیں، میں نے آگے پڑھنا ہے، ایئر لائن جوائن کر لوں گی، بہت دل چاہتا ہے میرا آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے لیے۔ مہک! انہوں نے اسے سامنے کیا، آنکھیں کھول دی۔ مہک، کیسی باتیں کر رہی ہو یہ؟ انہوں نے پیار سے سرزنش کی۔ گرینی، مجھے کسی کا معیار بننے میں بہت دیر لگے گی۔
میں گھر والوں کو پسند نہیں، منحوس ہوں، میری وجہ سے ہر نقصان، ہر موت، ہر غلطی ہوتی ہے، میں کسی پر بار نہیں بن سکتی۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ حماد ایک ٹک اسے دیکھتے رہے۔ اس نے ان کی محبت پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ ٹھیک تھی وہ بھی، ان کی ماں نے جو ظلم کیا تھا اس پر کب سینہ سپر ہوئے تھے۔ اسے شاید ان کی موجودگی کا احساس بھی نہ تھا۔ تمہارے لیے ایک خوشخبری بھی لائی تھی، تم نے سب کچھ بھلا دیا۔ کیسی خوشخبری گرینی؟ بچوں جیسی شوخی تھی اس کے لہجے میں۔ ابھی تک بچپن نہیں گیا تمہارا؟ وہ مسکرائیں۔ شام کی فلائٹ سے تمہارے ابو بھی آ رہے ہیں؟ جی؟ وہ ساکت رہ گئی۔ میرے ابو؟ ہاں تمہارے ابو بیٹا۔ تمہاری ماں نے تو تمہیں بلا دیا بیٹا، مگر تمہارے باپ نے تمہیں یاد رکھا۔ امریکہ سے فون کیا تھا اس نے، ہاسٹل تمہارے متعلق پوچھا۔ گرینی میرے ابو کیسے ہیں؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ بالکل تمہارے جیسے۔ میرے جیسے؟ ہاں تمہارے جیسے۔ انہوں نے دھیرے سے کہہ کر اس کے بال سمیٹے۔ مجھے یاد کرتے تھے وہ؟ ہاں تبھی تو آئے ہیں۔ اور وہ بے یقینی کے ساتھ انتظار کر رہی تھی۔ گرینی اسے کچھ کھلا دیں؟ پھر یہ دوائی کھلانی ہے؟ حماد بہت سنجیدہ سے۔ وہ چونک گئی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ مہک ابھی تک تمہارا احمق پن نہیں گیا، وہ شوہر ہے تمہارا، بجائے تعارف کروانے کے اس کے گھر والوں کی برائیاں کر رہی ہو۔ گرینی نے ڈانٹا تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ مجھے بتائیے گرینی، میں کہاں قصوروار ہوں؟ اس نے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ سب ٹھیک ہے بیٹا، قصور حماد کا بھی نہیں۔ اس نے کسی سے کچھ کہے بغیر اچھے دنوں کا انتظار کیا۔ تمہیں اس کی محبتوں کا اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ تم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا جو میں نے چند لمحوں میں دیکھ لیا۔ کتنی محبت کرتا ہے وہ تم سے۔ انہوں نے دھیرے سے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ شرمندہ ہونے لگی۔ میں ان کی محبت کا اعتبار کر لیتی، پھر جو وہ اپنی امی کے کہنے پر مجھے چھوڑ دیتے۔ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ پاگل ہو بالکل، محبتیں کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑی جاتی بیٹا، نہ انہیں کوئی چھین سکتا ہے، بس یقین ساتھ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کب مجھے یقین دلایا تھا؟ اس کے لہجے میں گلہ تھا۔ دروازے میں کھڑے حماد بے اختیار مسکرا دیے۔ دلایا ہوگا مگر تم نے سمجھا ہی نہیں۔ کوئی نہیں۔ شرمندگی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ گرینی بے اختیار اسے دیکھتی گئی۔ احساس تو تمہیں بھی تھا مگر یقین نہیں تھا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ نہ تمہیں دور دور رکھا، یقین کی حد عبور نہ کرنے دی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو دونوں چونکے۔ دیکھو مہک، تمہارے ابو۔ عمر کے ساتھ آنے والا بندہ دروازے میں ہی کھڑا تھا، اور مہک تو بس اس گریس فل سے بندے کو دیکھتی رہ گئی۔ اتنے اچھے، اتنے پیارے ابو اس کے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو صرف خوابوں میں سوچا کرتی تھی اس کے ابو کیسے ہوں گے، خیالوں میں باتیں کرتی تھی اس کے ابو کیسے ملیں گے۔ اب وہ سامنے کھڑے تھے اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنے اچھے سے اس کے ابو ہیں۔ مہک، شفیق سی آواز ابھری، ساتھ ہی دو محبت بھرے بازو پھیل گئے۔ وہ دم سادے بیٹھی رہی، کہیں چھونے سے غائب نہ ہو جائے وہ۔ ابو، میرے ابو، اس نے خود کو یقین دلایا۔ آگے بڑھو بیٹا، گرینی نے اسے ہلایا۔ دوسرے لمحے وہ ابو، میرے ابو کی گردن کرتی ان کے سینے سے لگی بے تحاشا رو رہی تھی۔ ابو، ابو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ بیٹا، میں سمجھا تھا ماؤں کا زیادہ حق ہوتا ہے بچوں پر، اور میں نے سوچا تھا کہ ایک ماں کو اپنے شوہر سے کتنی ہی نفرت سہی، مگر اپنی اولاد کے ساتھ وہ نفرت نہیں کر سکتی۔ بہتر تربیت کے لیے تمہاری ماں کے حوالے کیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ انہوں نے اپنے آنسو سمیٹے۔ جس جگر کوشر کو دل پر پتھر رکھ کر ایک ماں کی آغوش میں ڈال رہا ہوں، وہ اسے تنہائیوں کے حوالے کر دے گی۔ جس دن سے مجھے پتہ چلا میرا جگر کا ٹکڑا بچپن سے اکیلا ہاسٹل میں بھٹک رہا ہے، ایک پل مجھے چین نہ آیا۔ اسی دن سے آنے کے لیے بے قرار تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے گلے لگا لیا، پیشانی پر بوسہ دیا۔ ایک ٹھنڈک سی اتر گئی اس کے اندر، برسوں کی پیاس پل میں سیراب ہو گئی۔ ایک سکون سا اس کے اندر اتر آیا۔ ابو، آپ تو نہیں جائیں گے نا؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، برسوں میں نے تمہیں دکھ دیا ہے، اب چند ماہ سال جو رہ گئے ہیں یہ اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ گزاروں گا۔ انہوں نے پیار سے اسے دیکھ کر حماد کو دیکھا۔ انہیں اپنا داماد بہت پسند آیا تھا۔ ابو، میرا کوئی بھائی بھی ہے؟ اس کے لہجے میں شوق تھا۔ گرینی اور ابو بے اختیار ہنس دیے۔ نہیں بیٹا، کیا حماد میرا بیٹا نہیں بن سکتا؟ وہ ہجل سی ہو گئی۔ عمر کے کہکے نے زعفران بکھیر دیا۔ تبھی دروازہ کھلا اور حماد کی امی مونا بھابی اور فرحاد بھائی کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ وہ ایک دم گھبرا گئی، رنگ ایک دم زرد ہو گیا۔ ٹیک اٹ ایزی بھابی، عمر نے تسلی دی۔ آنٹی آگے بڑھیں اور ایک دم اسے سینے سے لگا لیا۔ میری جان، میری بیٹی، میرے حماد کی دلہن، مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ وہ بے قراری سے اس کے بالوں کو، رخساروں کو، آنکھوں کو چومتی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ نہیں آنٹی، سب ٹھیک تھا،
بھرائی ہوئی آواز سے وہ چھوٹی سی تھکی ہوئی لڑکی بس یہی کہہ سکی تھی۔ انہوں نے اس کے آنسو آنچل میں سمیٹ لیے۔ اے اللہ، کیا میں اتنی محبتوں کی حقدار ہوں؟ وہ حیران تھی، آج اسے کتنی خوشیاں ملی تھی۔ تھکن نے کہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو اپنی خوشیوں میں شامل کر لے۔ آنٹی، یہ میرے ابو ہیں۔ اس نے دھیرے سے ابو کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ میری گرینی ہے۔ بے تحاشا خوشی اس کے چہرے پر رقصاں تھی۔ بھائی، عمر جلدی سے اس کے قریب آ گیا۔ جی، میں ان کا پیدائشی بھائی ہوں۔ اور سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ حماد باہر نکل گئے اور وہ ہنستے چہرے کے ساتھ تمام خوشیوں کو، ملن کے رشتوں کو اپنے اندر اترتا محسوس کر رہی تھی۔ بھابھی، عید پر آپ کا ولیمہ اور غسل صحت ایک ساتھ ہوگا۔ عمر سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ کھلے چہرے کے ساتھ مسکرا دی۔ میرے بھیا کو بھی خوش ہونے کا موقع دیں، بیچارے صبح سے باہر کھڑے ہیں۔ عمر نے مسکین سی صورت بنائی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ وہ حیران ہو گئی۔ اسی بات کا تو دکھ ہے، کچھ کہا نہیں۔ وہ مسکرا دی۔ میں پوری پارٹی کو لے کر گھر جا رہا ہوں۔ نہیں، گرینی کو چھوڑ جاؤ۔ وہ بے اختیار ہو گئی۔ کوئی نہیں، اب شام ہو گئی ہے، کل ڈسچارج ہوگی، آپ کل ملیے گا اب۔ اور سنیں، اگر آج آپ نے سلیپنگ پلز لی تو بس۔ کوئی نہیں، وہ تو بس نیند خود ہی آتی تھی مجھے۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ کتنی آسانی سے سمجھ لیا تھا عمر نے۔ جانتا ہوں میں اچھی طرح سے۔ میرے بھائی کے گناہ بھی معاف کر دیجیے گا۔ بڑا مبارک دن ہے آج کا، اس نے شوخی سے چھیڑا۔ بھائی ہے نا، اس لیے طرفداری تو کرو گے۔ اس نے ہنسی کو چھپا لیا۔ اوکے، خدا حافظ، کل لینے آؤں گا دونوں کو۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر ہاتھ ہلایا اور باہر نکل گیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ کتنا اچھا دن تھا آج کا، کتنے بچھڑے ہوئے ملے اور کتنی خوشیاں ملی۔ آنکھیں موندے وہ مسرور ہوتی رہی۔ پلان بنا تو رہی تھی ابو کے ساتھ پورا اسلام آباد دیکھنے کا۔ جب حماد کمرے میں داخل ہوئے تو اسے ان کی آمد کا احساس نہیں ہوا تھا۔ خود میں گم تھی۔ محبتوں کی آگاہی نے کتنا روشن کر دیا تھا چہرہ۔ کتنی عظیم تھی وہ، بنا کسی سزا کے سب کے قصور معاف کر دیے تھے۔ آہٹ پر چونکی۔ حماد رخ پھیرے باتھ روم کے دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہو گئی۔ انہوں نے ایسے ہی کمرے میں ادھر ادھر چکر لگائے، پھر اخبار لے کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے، پانی اور ٹیبلٹ اس کے سامنے کی۔ جلدی سے کھا لو، ابھی نیچے مجھے دوستوں کے پاس جانا ہے۔ وہ سنجیدہ تھے، اس کی طرف دیکھ نہ رہے تھے، ناراض تھے۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ ویسے بھی اب کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے چڑھانے کو منہ پھیر لیا۔ انہوں نے حیرانگی سے دیکھا۔ اس کے بکھرے بالوں نے چہرہ چھپا لیا تھا۔ وہ مسکراہٹ نہ دیکھ سکے تھے۔ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بصورت دیگر وہ مسلسل بولتے رہے تھے۔ اخبار چہرے کے آگے کر لیا۔ وہ انہیں دیکھتی رہی، ذرا بھی متوجہ نہیں تھے اس کی طرف۔ بڑی جلدی بدل گئے، مگر وجہ کیا ہے ناراضگی کی؟ وہ سوچتی رہی۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا رہا ہوں، دوائیاں کھا کر سو جانا۔ انہوں نے بات کرنے کے لیے عذر تراشا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کھانا بھجوا دیتا ہوں۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ مجھے پھیکا کھانا نہیں کھانا، اس نے منہ بسورا۔ پھر انہوں نے مسکراہٹ چھپا لی۔ کچھ نہیں، میں سوؤں گی۔ وہ لیٹ گئی۔ ان کی مسکراہٹ کو اس نے بھی نہیں دیکھا۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میرے ابو کتنے اچھے ہیں نا، گرینی بھی بہت اچھی ہے نا۔ اس کا بولنے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ خود سے مخاطب تھی۔ کب جا رہی ہو ان کے ساتھ؟ یہاں سے تو دل بھر گیا ہوگا۔ انہوں نے پھر اخبار سنبھال لیا۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی۔ جب یہ بھیجنے کی بات کر سکتے ہیں تو میں جانے کی کیوں نہیں کر سکتی؟ چلی جاؤں گی، ایئر لائن جوائن کروں گی، اس کا منصوبہ تیار تھا۔ تمہارا ہے ہی کون جو تم رکو گی؟ ان کے لہجے میں گلہ تھا۔ میرا ہے ہی کون جو مجھے روکے گا؟ اس کا لہجہ بھی شرارتی تھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ گرینی کہتی ہیں سب غرض کے بندے ہوتے ہیں۔ وہ تب گئے، کیا غرض ہے میری تم سے؟ انہوں نے چلا کر اسے دیکھا، بجائے منانے کے تپا کر رکھ دیا۔ وہ اخبار میں پورے چھپ گئے۔ اس نے بے اختیار مسکرا کر دیکھا۔ دیکھتی رہی۔ اچھے خاصے ناراض تھے، پر کیوں؟ گرینی کہتی ہیں ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن سے کوئی تعلق ہو، توقع ہو، محبت ہو اور اس بات کی چاہ بھی ہو کہ دوسرا ہمیں منا لے گا۔ پر گرینی نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ روٹھے ہوئے کو کس طرح منایا جاتا ہے۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ مکمل اخبار میں گم تھے۔ اس نے انکار کر متوجہ کرنا چاہا۔ قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے لہجے کو نارمل کر لیا۔ ٹھیک ہے، نیچے سے کچھ لا دیتا ہوں۔ وہ کھڑے ہونے لگے۔ نہیں، اس نے یکدم ہی ان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے غور سے اسے دیکھا اور سب سمجھ گئے۔ اس نے جھجک کر ہاتھ ہٹا لیا۔ کس بات پر ناراض ہیں آخر؟ مجھے کیا ضرورت ہے ناراض ہونے کی؟ انہوں نے منہ پھیر لیا۔ گرینی کہتی ہیں میں ذہین ہوں، ہر بات جلدی کیچ کر لیتی ہوں۔
مجھے سکھا دیں منایا کیسے جاتا ہے۔ وہ معصومیت سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حماد بے اختیار ہنس دیے۔ کبھی کسی کو منایا جو نہیں؟ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیلتے کھیلتے آنکھیں بھیگنے لگی۔ ارے ارے بابا، میں تو مذاق کر رہا تھا، انہوں نے ساتھ لگا لیا ایک دم سے۔ میں ناراض نہیں تھا، غصہ تھا تم پر۔ تمہیں میری محبتوں کا یقین کیوں نہیں تھا؟ میں تڑپ رہا تھا تمہارے لیے، کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ اور تم؟ انہوں نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ نے یقین کب دلایا تھا؟ اس نے سر اٹھایا۔ جب بھی یقین دلانا چاہا تم اڑن چھو ہو جاتی تھی، انہوں نے اس کے بکھرے ہوئے تمام بالوں کو سمیٹ کر کہا۔ اس نے خجل سی ہو کر پلکیں موند لی۔ چلو آج کھانا باہر کھاتے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کتنا دل چاہ رہا تھا باہر جانے کو، اور بنا کہے انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ لیکن کیا چل نہیں سکتی کیا؟ انہوں نے شرارت سے دیکھا۔ نہیں، وہ مسکرا دی۔ چلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، گاڑی اوپر لے آتا ہوں یا تمہیں گاڑی تک لے جاتا ہوں۔ وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس دی، اور پھر سچ مچ اس کے مسکراتے وجود کو باہوں میں اٹھا لیا۔ چند لمحوں بعد وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ آپ آگے نہ بولا گیا۔ جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں، ہمارے صبر نے ہمیں کتنی جلدی ملا دیا۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی، اور وہ بس ان کے بازوؤں پر سر رکھ کر پرسکون ہو کر مسکرا دی۔ ہاں، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔